آپ نے مجھ سے دلیل طلب کیا نا کہ سوال آپ کا بڑا اہم ہے، وہ سارا ہمارا گفتگو کا محور وہی ہے کہ میں آپ کے سامنے ایسے دلیل پیش کروں جس کے روح سے خطبہ غدیر جو ہے یہ نص ہے امامت پر. ہمارے پاس اس کے دلائل بہت سارے ہیں. بعض دلائل پہ میں نے اشارہ کیا، وہ ایک لائے ان کو نکال کے کیوں جیب میں رکھا؟ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. اب اچھی طرح سے سن لیں، بعد میں نہیں کہنا کہ آپ نے نہیں بتایا نا. اب میں جو دلائل پیش کروں گا اس کو آپ اچھی طرح سے سن لیں اور رد کریں پھر. اوکے میرے محترم ناظرین، خطبہ غدیر میں المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ تالیف حافظ ابن حجر العسقلانی. حافظ ابن حجر جو معرفت احادیث میں اور تصحیح و تفخیم میں اس کا ثانی کوئی نہیں ہے بلا منازعہ. جو محدثین کے درمیان جب لفظ حافظ کہا جاتا ہے مطلقاً اس سے مراد حافظ ابن حجر ہوتا ہے. یہ بہت بڑے استوانہ ہیں، بہت بڑے ٹاورنگ فگر ہیں مخالفین کے فرقے میں فن حدیث میں. یہ ان کی کتاب ہے المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ تالیف حافظ ابن حجر، جلد نمبر 16، چاپ دار العاصمہ ریاض سعودی عرب میں چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 142 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. روایت کرتے ہیں اسحاق ابن راہوی سے، قال اسحاق، اور اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد حافظ ابن حجر حکم دیتے ہیں ہذا اسناد صحیح. یہ سند صحیح ہے، یہ سند صحیح ہے، نہ صرف کہ یہ مثلا یہ شواہد وغیرہ کی روح سے نہیں، یہ سند فی نفسی صحیح ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ روایت کرتے ہیں عن علی رضی اللہ عنہ، علی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر ان کا لائن کٹ گیا، پھر یہ نہیں سنتے، پھر کہتے ہیں کہ آپ نے دلیل پیش نہیں کیا نا. ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضر الشجرة بخم ثم اخرج آخذا بید علی رضی اللہ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درختوں کے ساتھ خم میں، وہاں پہ درخت ہے، وہاں پہ وہ حاضر ہو گئے. پھر وہ آ گئے، انہوں نے ہاتھ میں لیا تھا، کس کا ہاتھ؟ علی رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا. انہوں نے کہا الستم تشہدون ان اللہ تبارک و تعالی ربکم، کیا تم شہادت نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے؟ یہ سب صحابہ کو ایک جگہ جمع کرنا جو ان کے اس سفر میں تھے، جو جتنے لوگ مدینہ سے نکلے تھے نا مکہ، وہ سب ان کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ مکہ والے میں سے بہت سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں ان کی تشییع کرنے کے لیے، یعنی ان کا بدرقہ، ان کا ساتھ دینے کے لیے کہ ان کا آخری سفر ہے، وہ مکے سے بھی نکلے تھے. اور بھی یمن والے بھی بہت سارے لوگ جو یمن جانے والے تھے وہ بھی آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ چھوڑنے ان کے احترام میں. اس طرح نہیں تھا کہ صرف مکہ مدینے والے ان کے ساتھ تھے، سب صحابہ کو روکا ہوا ہے ان کے ساتھ. ان سے یہ اقرار لینا کہ کیا تم شہادت نہیں دیتے کہ اللہ اور رسول تمہارا پروردگار ہے، اللہ تمہارا پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے، تمہارا رب ہے. یہ فقرہ خود دلالت کرتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو قسم دلا رہے ہیں، اس طرح یاد دلا رہے ہیں، تو ایک ہلکی پھلکی بات جو سب کو پتا ہے اس کے لیے نہیں ہے، ایک اہم بات ہے، اہم بات کہنا چاہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں ہم شہادت دیتے ہیں؟ بلا کیوں نہیں؟ قال الستم تشهدون ان الله ورسوله اولى بكم من انفسكم وان الله ورسوله وان الله تعالى ورسوله اولياؤكم. کیا تم شہادت نہیں دیتے کہ اللہ جلت عظمتہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حاکم ہیں، صاحب اختیار ہیں، اور اللہ اور رسول تمہارے اولیاء ہیں، تمہارے آقا ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس طرح کا اقرار لینا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ کوئی اہم بات کہنے والے ہیں. کوئی چھوٹی معمولی سی بات کہ بھائی وہ امیر جو سب جانتے ہیں، کسی کے دل میں شک بھی ہے نا کہ امیر المومنین سب کیا غدار ہیں اسلام کے، یا کیا اسلام سے وہ پیار کرتے ہیں، مسلمانوں سے وہ مخلص ہیں، وہ تو بہت کم ہوں گے لوگ. یہ خود جانتے ہیں، یہ کہتے ہیں سب صحابہ اولیاء اللہ تھے، سب صحابہ عدول تھے، سب صحابہ بڑے عالم تھے. تو ان کے سے یہ معمولی سی بات ان کو نہیں پتہ تھی کہ اس بات کے لیے وہ اقرار دے رہے ہیں. اچھا، اس کے صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو یہ دو شاہد. پھر اس کے بعد کہا فمن کان اللہ ورسولہ مولا فإن هذا مولا، جس کا اللہ مولا ہے، جس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہے، یہ اس کا مولا ہے، یہ اس کا مولا. یہ دوست کے معنی میں نہیں ہو سکتا بھائی. جس کا اللہ دوست ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوست ہے، یہ اس کا دوست ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ شدید گرمی کا دن ہے، درختوں کے نیچے ادھر جھاڑو لگوایا ہے، سب کو ادھر روکا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر یہ قسم دے کر اس طرح کا. پھر ایک معمولی سی بات، یہ خطابت میں مثلا عمران خان اعلان کرے نا کہ میں آج بہت بڑا اہم اعلان کرنے والا ہوں، سب آ جاؤ مینار پاکستان میں ادھر آگے شدید گرمی میں ادھر بڑی بڑی بات کر کے پھر کہتا ہے میرا اعلان جو ہے نا وہ ایک ہلکی سی بات کہ بس پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد ہے،
بھائی تم اسی بات کے لیے ہمیں بلایا تھا، یہ کیا بیوقوفی ہے، تم اتنا اہم اعلان، اتنا اہم اعلان پاکستان کا، یہ تو ہمیں پتہ تھا، وہ ٹائم کیوں ضائع کیا؟ ٹھیک ہے نا، اس طرح کوئی نہیں کرتا. تو یہ قرائن کہ یہاں پہ مولا جو ہے اسی معنوں میں، سید کے معنوں میں، صاحب اختیار کے معنوں، اور پھر اس سے زیادہ سب اہم وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَن تَذِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى سَبَبُهُ بِيَدِي وَسَبَبُهُ بِأَيْدِيكُمْ وَأَهْلَ بَيْتِي. یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ثقلین غدیر خم میں جس وقت امیر المومنین علیہ السلام کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تاپ پڑا ہے کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکتو یہ صریح ہے استخلاف میں، ترکتو علامہ صاحب اس کا رد کیجئے، کیا ترکتو صریح نہیں ہے استخلاف میں وصیت کرنے میں؟ یہ میرا وصیت ہے آپ سے کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ اور سنت، کتاب اللہ اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام اور سنت نبی والی حدیث، ترکتو کتاب اللہ، وہ ان کے اپنے ہاں ضعیف ہے، اس کی سند نہیں ہے، کتاب اللہ و سنتی. وہاں پر اہل بیت میں سے کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. رک جائیں نہیں ابھی رکنا نہیں، رک جائیں اہل بیت میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے وہاں پر؟ یہ ترکت النص ہے. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. ترکت النص نہیں ہے. اب اس کا وہاں پہ کون ہے اہل بیت میں سے جن کی اتباع اگر کریں گے صحابہ تو صحابہ گمراہ نہیں ہو جائے؟ امیر المومنین علیہ السلام ساتھ ہیں، تو امیر المومنین علیہ السلام کی اتباع واجب ہے. یہ خود شرح ہے، یہ خود شرح ہے. کس کی شرح ہے؟ یہ شرح ہے اس کی کہ مولا کے مطلب سید و آقا ہے. اسی حدیث کو ملاحظہ فرمائیے، بوسیری نے بھی تصحیح کیا، اتحاف الخیارۃ المحرب بزوائد المسانید العشریہ، بوسیری صاحب کی، شام مکتبۃ الرشد الریاض. یہاں پر بھی اسی حدیث کو، اسحاق کی حدیث کو نقل کرنے کے بعد، اور یہ حدیث مسلم میں بھی ہے. حدیث دلیل پر بات کر لینا، ایک ہی حدیث ہے، میں صرف تصحیح دکھا رہا ہوں. یہ حدیث ثقلین ہے اور یہ اسحاق بسند صحیح. اچھا یہ کتاب ہے مسلم بن حجاج القشیری نیشابوری کی کتاب مسلم. یہاں پہ ہاں جی آپ کے پاس بھی مسلم ہے، صفحہ نمبر 1200، باب مناقب علی علیہ الصلوۃ والسلام، باب من فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. وہاں پر اسی باب میں ملاحظہ فرمائے، اسی باب میں یہ حدیث مسلم کی کہ زید بن ارقم سے روایت کی ہے کہ یہ زید نے کہا، نام ہے ہاں جی سر، یہ باب کا نام کیا ہے؟ باب من فضائل علی بن ابی طالب، باب من فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. وہاں پر زید بن ارقم سے روایت کیا کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یوما فینا خطیبا بماء یدعا خما. حدیث غدیر خم مسلم میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خم کے مقام پہ تقریر کیا ہے، خطبہ دیا ہے، بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان. تو وہاں پر انہوں نے فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَمَّا بَعْدْ أَلَا أَيُّهَا النَّاسِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَن يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبُ. اے لوگوں میں بشر ہوں، میری موت آنے والی ہے، ان قریب میں مر جاؤں گا. یوشکو ان قریب میں مر جاؤں گا. وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جاؤں. حدیث ثقلین کا صدور غدیر کے مقام پر اس وقت جب امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ لیا تھا، من کنت مولا بولا، یہ ثابت ہے صحیح اسانید کے ساتھ، بلکہ متواتر احادیث کے اسانید کے ساتھ. اور یہ خود واضح قرینہ ہے کیونکہ ثقلین کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اگر ان کی اتباع کرو گے گمراہ نہ ہو جاؤ گے. میں نے صحیح سند کے ساتھ دکھایا، حافظ ابن حجر نے تصحیح کیا، اور دوسری بھی حدیث میں موجود ہے. کتاب کا ذرا دوبارہ حوالہ دیں، حافظ ابن حجر کی کتاب کا حوالہ ہے المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ، جلد نمبر 16، چھاپ دار العاصمہ، صفحہ نمبر 142. تو اس میں ترکتو کے بعد کون سی عبارت ہے؟ انی ترکت فیکم وقد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا. قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا. ما اور آگے کتاب اللہ و اہل بیتی. اچھا میری بات سنیے ذرا. اچھا تو میرے محترم ناظرین، اب میں 30 سیکنڈ وقت لوں گا آپ کا، 30 سیکنڈ اس کے بعد میں آپ کی بات. جی تو واضح ہوا عزیزو. اب میں بہت مختصر میں نے بات کیا حدیث ثقلین کے متعلق. اکابر جماعت مخالفین کے اعتراف کی ہے کہ یہ دلالت کا، اس کی سند بھی متواتر ہے اور یہ دلالت بھی کرتی ہے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی وجوب اتباع پر. جس طرح قرآن واجب الاتباع ہے، جس طرح قرآن واجب الطاعہ ہے، اسی طرح اہل بیت طاہرین علیہم السلام واجب الطاعہ. ان کے اکابر کے اعترافات موجود ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نص واضح ہے. تو اسی وقت جب امیر المومنین علیہ السلام کا ہاتھ لیا تھا پیغمبر نے فرمایا، تو واضح ہے کہ یہاں پر من کنت مولا سے مراد محب نہیں ہے، من کنت مولا سے وہی مولا مراد ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. قرائن کیا ہے؟ اپنی موت کا خبر دیا ہے. حدیث ثقلین
اور ان کو قسم دیا ہے کہ کیا تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو نہیں مانتے. اور یہ سب باتیں شدید گرمی کی حالت میں ان کو روکا. یہ نہیں ہو سکتی کہ پھر ایک فضول بات کہہ دیں کہ بھائی علی علیہ السلام آپ سے محبت کرتا ہے. یہ کوئی بات ہوئی؟ وہ آپ سے محبت کرتا ہے, وہ تو سبھی جانتے ہیں کہ محبت کرتا ہے. جی سر بات کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں کچھ باتوں کا ذکر کیا. آپ نے اپنی گفتگو میں کچھ باتوں کا ذکر کیا ہے. میں آپ کی توجہ اور آپ کے سننے والوں کی توجہ ادھر دہرانا چاہتا ہوں. آپ نے جذبات سے زیادہ اور حقائق سے کم کام لیا ہے, اور آپ کی خدمت میں ہم عرض کر دیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ المطالب العالیہ جو ہے وہ بے شک ابن حجر کی کتاب ہے, لیکن ہمارے ہاں جو درجہ صحیح مسلم کا ہے اور جو ضبط روات کا, جو راویوں کا, جو ان کا تیقن اور جو ان کا احتیاط فی الحدیث, جس کا بخاری اور مسلم نے جو اہتمام کیا ہے, وہ حافظ ابن حجر وغیرہ نے اہتمام نہیں کیا. بالکل, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی بہت بات کیا, بلکہ وہ بخاری اور مسلم کے شارحین میں شمار ہوتے ہیں. تو ان کی کتاب سے آپ نے حوالہ دیا ہے, تو آپ نے صحیح مسلم سے ہی یہ روایت کیوں نہیں پیش کر دی؟ کیونکہ اگر آپ یہ روایت صحیح مسلم سے پیش کر دیتے تو آپ کی بات نہیں بن سکتی تھی. وہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا, وہ بعد میں بات ہے. پہلی بات تو یہ. تو دوسری بات یہ ہے کہ مکہ کے بہت سارے لوگ جب آپ کہتے ہیں کہ ساتھ نکلے تھے, میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ نص جو تھی, اگر سیدنا علی کی جو خلافت بلا فصل پر نص ہے وہ اہم ہے, اور یقیناً اہم ہے, الحمدللہ وہ اہم ہوتی اگر ایسی کوئی بات ہوتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر خطبہ حجۃ الوداع میں کرنا تھا, جہاں پر سارے لوگ تھے. حالانکہ حج کرنے کے بعد آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ مکہ کے سارے لوگ آپ کے ساتھ نہیں تھے, اور باقی بھی بہت سارے لوگ جو تھے وہ دائیں بائیں گئے. آپ کے ساتھ صرف وہ لوگ تھے جو مدینہ کی طرف آ رہے تھے, آپ کے ساتھ وہ لوگ تھے جنہوں نے شام وغیرہ کی طرف جانا تھا. اب ان لوگوں کو آپ نے روک کر سیدنا علی کے فضائل بتائے, آپ نے ان کو کچھ نصیحتیں کی. آپ ان نصیحتوں میں اپنی اہل بیت کا ذکر بھی آپ نے کر دیا, سیدنا علی کا ذکر بھی کر دیا. تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ آپ کہیں جی وہ جھاڑیاں صاف کروائیں, کانٹے صاف کروائے, روکا کیوں؟ بھائی اس میں لوگ وہاں پہ رکا کرتے تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پر لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ صفائیاں بھی کر دی, لیکن اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. یہ سارے کرائن اور یہ سارے آپ اس سے زیادہ کرائن بنا لیں, اس پہ زیادہ, یعنی یہ وہ باتیں ہیں کہ جو آپ اپنی طرف سے اس روایت میں زور بھرنا چاہتے ہیں. بات تو صرف اتنی سی ہے کہ آپ نے مقام غدیر پر رکے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر خطبہ دیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتوں کا ذکر کیا, قرآن کا ذکر کیا اور اپنی اہل بیت کا ذکر کیا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن بھی واجب الاتباع ہے, اور آپ کے اہل بیت جو ہیں وہ بھی چونکہ آپ کی سنت پر عمل کرتے ہیں, اس لیے آپ کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ بھی واجب الاتباع ہے. بلکہ جو بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتا ہے, یا جس کی پیروی کرنے کا ہمیں رسول اللہ نے حکم دیا, ہم اس کی پیروی کو اپنا ایمان سمجھتے, اس میں کوئی بات نہیں. اور یہ کہنا جی انہوں نے ایسا کیوں کیا, اب اس کی علت تلاش کرنا, اس کی وجہ تلاش کرنا, بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ ایک قول ہے حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کا, وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص احکام الہیہ کی علت تلاش کرنا چاہتا ہے کہ جی اس کی علت معلوم ہو, اس کا سبب معلوم ہو, تو تب میں اس بات کو سمجھوں گا. یقیناً وہ رسول اللہ کی پیروی نہیں کرتا, وہ اپنی عقل کی پیروی کرتا ہے کہ اگر بات اس کی عقل میں آ جائے تو اس کو تسلیم کرتا ہے, اگر بات اس کی عقل میں نہ آئے تو اس کو رد کر دیتا ہے. تو یہ جو احکام شریعہ کی علت معلوم کرنے کے در پہ ہو جانا اور ان کے پیچھے چلے جانا اور احتمالات پیدا کرنا اور بار بار یہ بات کرنا, او بھائی ایسے پھر انہوں نے کیوں کیا, ایسے کیوں نہیں کیا, میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ علت پر بات کرتے ہیں تو اس سے بڑی علت آپ کو, آپ تو کہتے ہیں گرمی تھی, آپ کہتے ہیں وہاں پہ جھاڑو لگوایا, آپ کہتے ہیں لوگوں کو روکا, تو وہاں پر آپ نے حضرت علی کی بات کی, صرف حضرت علی کی بات نہیں کی, آپ نے قرآن کی بھی بات. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انما انا بشر, میں ایک انسان ہوں, اور سیاتینی رسول ربی فاجیب, ہو سکتا ہے کہ ان قریب میرے پاس ایک اللہ کا فرشتہ آئے گا اور میں اس کی بات کو لبیک کہوں گا, یعنی داعی اجل کو لبیک کہوں گا. پھر آپ نے فرمایا کہ میں کچھ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, لیکن وہ روایت میں لفظاً پڑھوں گا,
تاکہ سارے لوگ اس روایت کو سن لیں کہ وہ جو روایت آپ نے مسلم سے حدیث ثقلین پیش کی، یقین کر لیں آپ کے دعوے پر اس میں ایک لفظ بھی نہیں، ایک لفظ بھی نہیں ہے، اور وہی ہمارے نزدیک زیادہ قابل اعتماد ہے۔ وہ روایت جو مسلم کی ہے، حدیث ثقلین میں ہمارے نزدیک سب سے صحیح روایت، سب سے مضبوط روایت، حدیث ثقلین میں سب سے مستند روایت، اور حدیث ثقلین میں ہمارے ہاں سب سے زیادہ محتاط روایت اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف صحیح مسلم کی ہے۔ باقی اسانید میں راویوں نے بہت نرمی کا مظاہرہ کیا، میں انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ پڑھوں گا۔ اور پھر آپ نے کوئی نئی بات تو نہیں لائی، یہی روایت ہے جو آپ نے سرنامہ اکلام میں پیش کی تھی، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، کوئی آپ نئی بات نہیں لے کر آئے۔ اور یہی تو بات زیر بحث ہے کہ مولا کا معنی اولا بالتصرف کیسے ہے، یہی بات، اس سے آپ نے اولا بالتصور پر کوئی آپ نے استدلال نہیں، صرف گرمی کا ذکر کیا ہے، جھاڑو کا ذکر کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر گرمی اور جھاڑو یہ احتمالات ہیں آپ کے، تو میرا احتمال یہ ہے، میرا قرینہ یہ ہے، میرا جو ہے میں جو علت پیش کرتا ہوں اس پر بات کریں کہ یہ بات آپ نے حجۃ الوداع پر کیوں نہیں۔ جب سارے لوگ آپ کے پاس موجود تھے تو آپ یقیناً ادھر جائیں گے کہ جی اللہ تعالیٰ نے نازل اس وقت کی تھی۔ اگر آپ یہ بات کریں گے تو میں انشاءاللہ نزول پر بحث کروں گا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ اس کا شان نزول کیا ہے وہ بعد میں بات ہوگی۔ بہرحال غدیر خم پر جھاڑو لگوانا، غدیر خم پر اہتمام کرنا، یہ اگر آپ کو بڑا کھٹکتا ہے تو میں پوچھتا ہوں یہ اہتمام کیا ہی بہتر تھا کہ خطبہ حجۃ الوداع پر آپ لاکھوں صحابہ کے سامنے یہ بات بیان کر دیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے عمران خان کے بلانے کی بات کی، بہرحال میں اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بات کو آپ نے ایک لیڈر کے بلانے کے طور پر کر لیا، حالانکہ میں اس کو تو ذکر ہی کرنا نہیں سمجھتا، یہ آپ کا فن ہے، آپ اس کو چاہے تو بار بار بھی ذکر کریں، بہرحال میں تو اس لفظ کو بھی آپ سرکار کی بحث میں لانا گوارا نہیں کرتا۔ اور پھر آپ نے کہا کہ ترکت نص ہے، تو میں کہتا ہوں صحیح مسلم سے اب میں روایت پڑھنے لگا ہوں تو آپ دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ نص کون سی، وہ ہماری حدیث ہے تو صحیح مسلم والی ترک تو وہ ہم جی وہ میں ابھی آپ کے سامنے پڑھنے وہ ہماری حدیث ہے، کیا وہ شی حدیث ہے، آپ نے پیش کیا نا، آپ نے پیش کی ہے، آپ نے پیش کی، ایک منٹ سنیے ذرا سنیے، بس میں ساری نہیں پڑھوں گا، جہاں سے آپ نے بات آگے پیچھے کی ہے صرف وہ لفظ پڑھوں گا بس، اور پھر آپ کے ہاتھ میں دے دوں گا کہ آپ گفتگو کریں اس پر۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، باقی باتیں ٹھیک آپ نے پڑھی ہیں، مجھے ان پر اختلاف نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، کہ میں ایک انسان، یوشک ان یأتی رسول ربی فأجیب، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس خدا کا فرستادہ، خدا کا بھیجا ہوا حضرت اسرائیل ہو سکتا نہیں ہے، ہو سکتا نہیں ہے، ہو سکتا غلط ہے، یوشکو یعنی عن قریب، یوشکو کا مطلب ہو سکتا نہیں ہے، یوشکو کا مطلب ہے عن قریب آئے گا فرشتہ۔ سنیے وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہاں پر صرف چھوڑ کر جانے کا ذکر ہے۔ اللہ یاری صاحب آپ دائیں بائیں کی روایتیں جتنی لے کر آئیں، میں کہتا ہوں ہمارے نزدیک سب سے زبردست کتاب صحیح مسلم۔ ہم نے سیاہ ستہ میں مطالب العالیہ کو کون پوچھتا ہے؟ مطالب العالیہ نہ ہمارے سیاہ میں ہے، نہ درجہ اول کی کتابوں میں ہے، نہ درجہ دوم کی کتابوں، نہ درجہ سوم کی۔ آپ ہم سے عقائد پر بحث کر رہے ہیں، ہم عقائد پر سب سے محتاط کتاب سے بات کریں گے، اگر اس میں ہے کوئی چیز تو لاؤ، ہمیں قبول ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ثقلین چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا اولہما کتاب اللہ، میرے تمام سننے والے دیکھیں کہ لوگ ثقلین بیان کیا کرتے ہیں، حوالہ صحیح مسلم کا دیتے ہیں اور معنی اپنے پہناتے ہیں، جس طرح کافی دیر سے وہ پہنا رہے ہیں لیکن بات نہیں بن رہی ان کی۔ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، سب سے پہلی ہے اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت بھی ہے نور بھی ہے، اور فخذوا بکتاب اللہ، اللہ اکبر، اللہ یاری صاحب سنیے، فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پکڑو، واستمسکوا بہ، اور اس سے تمسک کرو، فحث علی کتاب اللہ، آپ نے کتاب اللہ پر بہت زور دیا، اور پھر کیا کیا، ورغب فی، اور اس کی طرف لوگوں کی رغبت دلائی، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میری اہل بیت، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب ہے اور تمسک کا حکم کتاب سے ہے، نور ہدایت اور تمسک کا حکم
خزت جو ہے، خزت پکڑنا کسی چیز کو، اس کا حکم بھی کتاب کے ساتھ ہے. تو پھر فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری چیز جو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اہل بیت کا ذکر خزت میں نہیں کیا، اہل بیت کا ذکر تمسک میں نہیں کیا، اہل بیت کا ذکر قرآن کی طرح نہیں کیا. علامہ صاحب، کہا میں دوسری علامہ دو صاحب، چیزیں چھوڑ. اسی حدیث میں، سنو اسی حدیث کے ابتدا میں، بات ختم ہے، نہیں، اسی حدیث کے، ختم ہے. سنو میری بات ختم ہونے دیں. فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری چیز جو بھاری چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ میری اہل بیت ہے. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد کرواتا ہوں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 دفعہ فرمایا. اہل قرآن کی بات آئی تو کہا قرآن کی جو ہے اس کو خزت کرو، پکڑو، اس کو اخذ کرو اور اس سے تمسک کرو. اور اہل بیت کی بات آئی تو وہاں اذکرکم اللہ ہے، وہاں اس کے بارے میں کہا کہ میں تمہیں اللہ یاد کرواتا ہوں. کیا تھی حدیث ثقلین اور بیان کیا کر دی، بتا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کی پیروی کرو. 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کی پیروی کرو. 2 چیزیں چھوڑ کر جائیں آپ مطالب العالیہ کی طرف. یہ ہے صحیح ہے مسلم. اس صحیح اسی حدیث کے ابتدا کو پڑھیے، پیروی کا ذکر ہے. اسی حدیث کے ابتدا کو پڑھیے، اسی حدیث کے ابتدا کو آپ پڑھیے. اگر علامہ صاحب اسی حدیث شروع میں زید کیا کہتا ہے؟ شروع میں زید اپنے حافظے کے متعلق کیا کہتا ہے؟ جی آپ کتنی دفعہ کہیں گے میں پڑھوں گا. اسی حدیث کے ابتدا میں دیکھیں، میں فقرات پڑھتا ہوں آپ کے لیے، اس کا ترجمہ کریں آپ. جی بسم اللہ کریں. قال يا ابن اخي والله لقد كبرت سني وقدم احدي ونسيت بعد الذي كنت اعي من رسول الله صلى الله عليه وآله. اس کا ترجمہ ذرا سنا دیں. اسی حدیث کے ابتدا میں زید نے جو کہا ہے، دوبارہ بول. اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کافی وقت گزر چکا ہے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں یاد تھی. دوبارہ پڑھے، کہاں سے؟ نہیں آپ پڑھو، آپ ترجمہ آپ کے سامنے ترجمہ پڑھیں. اچھا پڑھیں آپ ترجمہ. جو احادیث یاد، ہاں پڑھ رہا ہوں، سنو. جو احادیث یاد تھی پڑھ رہا ہوں، جتنا کہیں گے اتنا پڑھوں گا، جتنا کہیں گے، لیکن آپ کو ڈنڈی مارنے دوں گا. آپ پڑھیں نا ترجمہ، پڑھ کیوں نہیں رہے؟ ہاں جو ونسیت بعض الذی كنت اعی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے جملے کا کیا ترجمہ ہے؟ ان میں سے بعض احادیث بھول چکا ہوں، اس لیے کیا کر چکا ہوں؟ دوبارہ سنائی نہیں دیا، سنائی نہیں دوبارہ. ہاں ان میں سے بعض احادیث بھول چکا ہوں، اس لیے جو حدیث میں تمہارے سامنے. ہاں بولو، کیا ملا آپ کو؟ کیا ملا؟ ابھی میں بات کروں گا، ابھی آپ بات ختم کریں، میں بات کروں گا نا. جی میری بات مکمل ہو. محترم ناظرین، آپ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے، اور یہ کیا ہے؟ اور یہ حدیث ثقلین جو ہے مسلم میں جو ہے اس کی عبارت کچھ اور ہے. میرے محترم ناظرین، پہلی بات یہ ہے کہ بخاری مسلم، یہ تو سب علماء کے نزدیک ثابت شدہ بات ہے کہ بخاری مسلم نے انہوں نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے کہ سب احادیث ہم صحیح احادیث ہم جمع کریں گے. یہ کتاب ہے علوم الحدیث لابن الصلاح، چاپ وہ تحقیق نور الدین عطر صاحب کیا ہے. صفحہ نمبر 19 میں لم يستوعب الصحیح فی صحیحیہما ولا التزم بذلك. بخاری مسلم نے استیعاب نہیں کیا یعنی پورا کا پورا صحیح سب سارے احادیث جمع کریں. اس طرح نہیں کیا کہ انہوں نے ولا التزم بذلك، اور انہوں نے وعدہ بھی نہیں کیا ہے کہ جتنے صحیح احادیث ہوں گے ان سب کے سب کو میں اپنے کتاب میں لاؤں گا. کتنے صحیح احادیث ہے جو بخاری مسلم میں نہیں ہے، مسند احمد میں ہے یا سنن کبرى نسائی میں ہے، کہ وہ اپنی کتاب میں نہیں لائیں. اس طرح تو نہیں ہے کہ اس طرح کسی کے پاس نہیں ہے. اگر بخاری مسلم میں کوئی حدیث نہیں ہے تو وہ صحیح نہیں ہو سکتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ مطالب عالیہ جو ابن حجر بعد میں آئے، انہوں نے توجہ نہیں دی. انہوں نے مسند اسحاق بن راہوی سے نقل کیا ہے. اسحاق بن راہوی بخاری مسلم کے استاد ہیں. بخاری نے اور مسلم نے اپنی کتاب میں صحیحین میں اسحاق ابن راہوی سے بہت زیادہ نقل کیا. تو ان کا کتاب اسحاق ابن راہوی کی جو مسند ہے ابن حجر کے پاس بھی تھا، ابو بکر بوصیری کے پاس بھی تھا. انہوں نے کہا کہ یہ صحیح سند کے ساتھ انہوں نے نقل کیا. تو آپ نے اس سے روایت پڑھنی تھی نا، مسند اسحاق بن راہوی سے پڑھو. مسند میرے پاس نہیں ہے، مسند میرے پاس نہیں ہے. ابن حجر کے پاس تھا، بوصیری کے پاس ہے. وہ معتمد علماء، وہ جھوٹ نہیں بولتے. پوری دنیا جانتے ہیں کہ وہ صحیح علماء ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے. اور پھر میں نے آپ کی کتاب میں ثابت کیا کہ حدیث ثقلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پہ بیان فرمایا ہے.
اب آپ نے کہا کہ اس میں وہ فقرے نہیں ہیں کہ مثلا اہل بیت علیہ السلام کی اتباع واجب ہو، یہ فقرے وہ مسلم میں نہیں ہے. دیکھیں میرے محترم ناظرین، پہلی بات یہ ہے کہ اسی کتاب کی شروع میں زید خود کہتا ہے کہ میں بھول چکا ہوں. اسی انہوں نے خود کہہ دیا وہ فقرے یہ تھے. ایک منٹ، کیا وہ حدیث ثقلین بھول چکے تھے؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ میں دکھا دیتا ہوں حدیث ثقلین بھول گیا ہوں. نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں دیکھیں انہوں نے کیا کہا، میں دکھا دیتا ہوں، میں اپنے سے اضافت تو نہیں کرتا. صحیح مسلم بولے یہ ہے. انہوں نے کہا ابن اخی، یہ وہی حدیث ہے جو انہوں نے پڑھا ہے. شروع کا فقرہ انہوں نے نہیں پڑھا ہے، بعد میں سے انہوں نے شروع کیا. اے میرے بھتیجے، واللہ لقد کبرت سنی، میری عمر بڑی ہو گئی ہے. ان کی عمر زید بن ارقم کی وفات سنہ 67، یعنی یزید کی خلافت کے بعد یہ دنیا سے گئے، بنی امیہ کے دوران، بنی مروان کے دوران یہ گئے. تو اس زمانے میں دنیا سے گئے. اس زمانے میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دیا جاتا تھا. حجر بن عدی، خود جانتے ہیں حجر بن عدی ایک صحابی تھا اور صاحب کرامات صحابی تھا. اس کو اسی لیے قتل کیا گیا تھا کہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی نہیں دیتے. ان کے کتابوں میں تو بہت ساری مختلف کتابوں میں علماء نے ذکر کیا اس کا. تو وہ ایک ایسا زمانہ تھا. ساری یار چھوڑو، یہ کہانی نہیں ہے، آپ کی روایت ہے، آپ کی کتب میں. یہ آپ کی کتب میں. ان کہانیوں پر الگ موضوع ہوگا، ان کہانیوں پر الگ بحث ہوگی. بنی امیہ دوست ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے، دشمن تھے. دوست ہے دشمن تھے بنی مروان، بنی امیہ. اور یار بنی مروان، بنی امیہ، یہ دوست ہے یا دشمن؟ دنیا جانتی ہے. معاویہ دوست ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے، دشمن تھے. دوست ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے گا. دوست بھلے غلط شہادت کا اللہ تعالیٰ حساب دنیا فیصلہ کرے گا نا. آپ کو یہ بھی نہیں پتا دوست کون ہوتا ہے، دشمن کون ہوتا ہے. اگر میں ثابت کروں کہ حجر بن عدی کو اسی لیے قتل کیا گیا تھا کہ وہ گالی نہیں دیتے تھے. قتل کے وقت حجر بن عدی کو معاویہ نے قتل کے وقت اس پہ یہی عرض کیا تھا کہ تم گالی دے دو تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی. اس نے گالی نہیں دیا. کس کو گالی دے دو؟ علی علیہ السلام کو گالی دے دو. تمہاری کتب میں موجود ہے. دیکھو اب تم کہتے ہو کہ نہیں. اچھا اب میری باری ہے، اب تو آپ اپنی باری میں کہہ دینا. یہ اس زمانے کی بات ہے. میں انہوں نے اخواننا کہا ہے. وہ سند پہلے ثابت کر لیں پھر بات کرنا، ٹھیک ہے نا. اچھا وہ معاویہ کو نہیں بولا ہے، کتابیں چھوڑ دیں گے. وہ معاویہ کو نہیں بولا ہے. اخواننا جو بولا ہے عام عوام جو مسلمان ہیں شام ان کو بولا ہے، معاویہ کو نہیں بولا ہے. اچھا ملاحظہ کر. اچھا وَلَقَدْ كَبُرَ سِنِّي وَقَدِمَ عَهْدِي، میرا عمر لمبا ہو گیا ہے اور میں پرانا ہو گیا ہوں. وَقَدْ نَسِيتُ بعض الذي كنت اعي من رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اور بعض چیزوں کو جو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی میں ان کو بھول چکا ہوں. اس روایت میں یہ ہے کہ وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ میں بھول چکا ہوں، اور وہ اس ماحول میں رہتے ہیں کہ سخت ریسٹرکشن کا ماحول ہے کہ سب لوگوں سے توقع یہی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دیا جائے. کوئی ان سے محبت کا اظہار کرے تو جھوٹ کذب خالص ہے، کذب خالص ہے. گالی نہیں دیا جاتا تھا. افطرا. اگر خواب یہ الگ بات ہے. افطرا یہ الگ موضوع، یہ الگ ہے موضوع الگ ہے. پھر آپ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کبھی کہ حجر بن عدی کو کس لیے قتل کیا گیا اور کیا گالی دیا جاتا تھا یا نہیں دیا جاتا. تو اس ماحول میں وہ خود شخص بھی کہتا ہے کہ میں بھول گیا ہوں. تو اگر وہ کسی بات کو اس حدیث میں ذکر نہیں کرتا، وہ تو نہیں کہتا کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع واجب نہیں ہے. اس نے یہ تو نہیں کہا. اس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذکرکم اللہ اہل بیتی، اذکرکم اللہ اہل بیتی، اللہ کا میں واسطہ دیتا ہوں میرے اہل بیت کے لیے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرا اپنے اہل بیت کے لیے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میں اہل بیت کے لیے. تو اگر اس میں لن تزلو کا فقرہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لن تزلو کا فقرہ باطل ہے. اگر مسلم میں نہیں ہے تو باطل ہے. لن تزلو پر بحث ہی نہیں کی. او بھائی میرے کیا آپ کی بات یہی ہے، یہ کہہ رہا ہوں کہ ثقل اہل بیت علیہ السلام ابن ارقم صحابی رسول ہیں. اجازت دیں میری باری ہے. اجازت دیں میری بات ختم ہو پھر آپ گفتگو کر لیجیے. اچھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر اس میں نہیں ہے تو یہ بات ہی باطل ہے. میرے محترم ناظرین، حدیث ثقلین پہلی بات ہے کہ یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے. ان کے اپنے علماء نے اپنے کتب میں صحیح اسانید کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا. یہ کیا کیا آپ نے بھائی؟ یہ کیا کیمرے کے سامنے کیا رکھ دیا بھائی؟ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا لوگ آپ سب کو دیکھ رہے ہیں بھائی، صرف میں تو نہیں ہوں کہ میرے سامنے آپ نے کتاب رکھ دی. وہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں بھائی، وہ سب کا احترام کریں. حدیث ثقلین یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے. اگر مسلم نے نہیں لایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ متواتر نہیں ہے. میں ان کے علماء کے اقوال اس کے تواتر پہ دکھا دیتا ہوں آپ کو. میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الصواعق المحرقہ علی اہل الرفض والضلال والزندقہ. روافض پر رد کے لیے انہوں نے ابن حجر حیتمی مکی نے، بڑے محدث ہیں، بڑے متکلم ہیں اور مجتہد بھی ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے شیعوں پر رد کے لیے. جزء اول چھاپ دارالوطن سعودی عرب میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے
صفحہ نمبر 439 میں کیا فرماتے ہیں؟ وفی روایت صحیحہ، صحیح حدیث میں ہے، ٹھیک ہے نا، انی فیکم انی تارکن فیکم امرین، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزوں کو. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ استخلاف پہ دلالت نہیں کرتا، یہ وصیت نہیں ہے، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک شخص اپنی موت کا خبر دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ وصیت ہے. یہ جب اپنی موت کا خبر دے رہا ہوں پھر یہ فقہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ واضح ہے، یہ استخلاف ہے، یہ وصیت ہے. دو چیزوں کو لن تذلوا ان تبعتموهما، کہ اگر تم ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یہ اس کے مختلف مقامات میں بولا ہے، غدیر خم میں بھی اس کو بولا ہے. وہما کتاب اللہ وعید اہل بیت عترتی. آپ نے اسحاق ابن راہوی کہ حدیث پہ تو کوئی اشکال تو نہیں کیا نا، وہ اسحاق ابن راہوی، اس کے علاوہ اسحاق ابن راہوی کے علاوہ میرے پاس بہت سارے موجود ہیں کہ غدیر خم پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ثقلین بیان فرمایا. اگر زید ابن ارقم نے صحیح مسلم میں، وہ منفرد ہے، وہ حدیث منفردات میں سے زید ابن ارقم کی، جو جس عبارت کے ساتھ آپ نے صحیح مسلم میں لایا نا، وہ منفرد، وہ محفوظ ہے، وہ محفوظ منفرد ایک شخص جو خود منفرد ہے اس کی نقل میں، اور اس میں رد بھی نہیں ہے حدیث دوسرے سیغوں کی، اس کے لیے متواتر حدیث کو رد نہیں کیا جا سکتا. کہ وہما کتاب اللہ واہل بیتی. زاد طبرانی نے پھر اضافہ بھی نقل کیا، انی سألت ذلك لهما فلا تقدموها فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. والحاصل اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ان الحث وقع على التمسك بالكتاب وبالسنة وبالعلماء بهما من اہل البیت علیہم السلام. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا ہے، تکرار کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زور دیا ہے کہ تم تمسک کرو کس چیز سے؟ کتاب سے، سنت سے، اور وہ بالعلماء بنہما من اہل البیت، اور جو کتاب سنت سے اور کس سے تمسک کرو، اس کی سند پیش کرو، سوائق المحرکہ سے جو روایت پڑھ رہے اس کی سند پیش کرو. پیش کریں گے آپ تسلی رکھیں، سب کے سند آ جائے گی. تو انہوں نے تصحیح بھی کیا، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کیا؟ قرآن کی، سنت کے، اور وہ علماء جو اہل بیت علیہ السلام سے ہیں، قرآن و سنت کے جو علماء ہیں. ابن حجر حیتمی اسماء الرجال کے ائمہ میں سے نہیں ہے. یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اجازت دیں، میں صحیح اسانید کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش کروں گا، آپ اجازت دیں. یہ متاخرین ہیں، یہ سب متاخرین، یہ متاخرین میں سے نہیں ہے، یہ سیوطی کے معاصر ہیں، سیوطی کے معاصرین میں سے. اور یہ بھی کہنا کہ محدثین میں سے نہیں ہے، یہ بھی کہنا کہ محدثین میں سے نہیں ہے، یہ بھی باطل ہے. ان کی کتاب ضعیف اور موضوع روایات سے بھری ہے. یہ نہیں ہے، یہ ہے کتاب جس کو ہم صحیح مسلم کہتے ہیں. اجازت دیں بھائی، اجازت دیں. اگر میں ایک ہی اگر میں نے ایک قول پیش کیا تو آپ کہہ دینا کہ بھی ایک ہی قول ہے، ٹھیک ہے نا. صحیح حدیث ثقلین متواتر ہے میرے بھائی، میں بھی پیش کروں گا اسی صیغے کے ساتھ، لن تزلوا کے ساتھ میں پیش کروں گا. اجازت دیں آپ، ٹھیک ہے نا. اب یہ کہنا کہ یہ محدثین میں سے نہیں، یہ ان کے اپنی جہل پہ دلالت کرتا ہے کہ محدث کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ محدثین میں سے، جب ان کا تقاضا کرتا ہے تعصب تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ محدثین میں سے. ثم علم ان حدیث التمسک بذلك، جان لو کہ یہ حدیث التمسک بالکتاب والعترہ طرقا کثیرتا وردت عن 29 صحابیہ، اس کے بہت سارے طرق ہیں، یہ 20 سے زیادہ صحابی سے منقول ہے. اور اس کو بعض طرق کو ہم نے باب 11 میں بیان کیا. وبعد تلك الطرق انه قال ذلك بحجة الوداع بعرفہ، بعض طرق میں ہے کہ حجۃ الوداع میں یہ فرمایا. وفي اخرى انه قاله بالمدینہ في مرضه، دوسرے میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے میں اپنے مرض الموت میں کہا ہے. وقد امتلأت الحجر باصحابه، حجرہ اصحاب سے بری ہوئی تھی وہاں پہ کہا. وفي اخرى انه قال ذلك بغدير خم، دوسرے میں ہے کہ غدیر خم میں فرمایا. وفي اخرى انه قاله لما قام خطيبا بعد انصرافه من الطائف كما مر، دوسروں میں ہے کہ وہ طائف میں سے جب واپس آ رہے تھے وہاں پہ کہا. ولا تنافیہ، اس میں تنافی نہیں ہے. اذ لا مانع من انه كرر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتماما بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة. ان میں کسی قسم کی کوئی تنافی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواطن پر غدیر خم وغیرہ وغیرہ میں کیونکہ کتاب اور عترت کی اہمیت ہے تو یہ بات کہی ہو، تو یہ ثابت ہے. بھائی یہ کہتے ہیں کہ اب اس کے مزید اسانید ہمیں دکھاؤ، مزید اسانید آپ کو دکھا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. مزید اسانید حدیث ثقلین کی، اور یار وہ سارے مرجوع ہیں، وہ سب مجروح ہیں، سب مجروح ہیں. اگر نہیں جرا تو ہاں سب مجروح ہیں. ان سب پر کسی نہ کسی، ہاں بالکل ان سب پر کسی نہ کسی طرح جرا ہے. اگر جرا نہیں ہے، اگر ہم اس روایت پر نہیں ہے. اجازت دیں میں بات کروں. اور یہ جو آپ نے سنے میری، اگر ایک حدیث، میرا جملہ مکمل ہو،
میرا جملہ مکمل ہو لینے دے، پھر آپ بات کریں، ساری رات کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں حدیث ثقلین جو ہے وہ ثابت ہے، حدیث ثقلین کا وجود کتابوں میں موجود ہے، اس کی اصل ثابت ہے، باقی رہ گئے اس کے ترک جو ہیں، ان میں سے سب سے صحیح طریق وہ ہے جو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں درج کیا ہے، جسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اس میں نفی ہے، اس سے پہلے آپ اس میں نفی ہے، لم تزلوا کا نفی ہے، اس میں کوئی نفی نہیں، نہیں، ختم بات، ختم بات، ثابت ہوتی ہے۔ اثبات شیء لا ينفي ما عداه۔ ابھی تو شروع ہوئی ہے، ختم کیسے ہو گئی؟ ابھی تو شروع ہوئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حدیث ثقلین جو ہے مسلم سے بھائی صاحب اگر میں ثابت کروں، بھائی صاحب اگر میں ثابت کروں، ثقلین چھوڑ، اگر میں ثابت کروں سنو میری کہ بات، آپ کی ٹوپی، آپ کی، آپ نے اجازت دیں بات کر، میرا یہ چھوڑو علم کلام کو، کلام کی بات نہیں کر رہا۔ میں یہ کہتا ہوں جو آپ نے دو غلطیاں کی ہیں، ایک تو آپ نے یہ دائیں بائیں سے حدیث ثقلین پڑھی ہے، جو صحیح حدیث ثقلین ہے، جس پر کوئی جرح نہیں ہے، جس پر کوئی کلام نہیں ہے، جس کے راویوں پر کسی قسم کی کوئی تنقیر نہیں کی گئی، وہ ہے یہ صحیح مسلم میں، اور اس میں کسی قسم کا بھی اتباع اہل بیت کا نہیں، بلکہ ان سے محبت یا ان کے ساتھ ان کے بارے میں اللہ کا واسطے کا ذکر ہے، بس کہ ان کا احترام کرو، ان سے محبت کرو، ان سے عقیدت رکھو، ان کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہو، بس اس سے زیادہ اس میں وہ قرآن والا جو ہے وہ صرف قرآن کے ساتھ خاص ہے۔ اور باقی جو آپ دائیں بائیں سے پڑھ رہے ہیں اور نیچے سے دکھاتے ہیں جی ھذا حدیث صحیح، کسی محدث کے صحیح کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے راویوں پر کلام نہیں ہے، ان سے راویوں کا بالکل کلام ہے۔ ہاں، میں نے آپ سے یہ دعویٰ کیا ہے، اب بھی میں اپنے دعوے پر قائم ہوں کہ حدیث ثقلین ثابت ہے، حدیث ثقلین کے بہت سارے طرق ہیں، سب سے محفوظ طریق وہ ہے جو زید ابن ارقم سے صحیح مسلم میں ہے۔ اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی زید ابن ارقم کہتے ہیں میں بہت ساری باتیں بھول گیا تھا، او بھائی اگر وہ باتیں بھول گئے تھے تو صحابی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرتا ہے، وہ تو بالکل اس حدیث کو ہمیشہ مستحضر رکھتا ہے، انہیں تو یہ حدیث متواتر ہے ان کے بارے میں، اور ہمیں بھی یہ حدیث متواتر ملی ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، انہیں کچھ بھی اس حدیث کے اندر شک ہوتا تو وہ کسی طرح بھی اس کو بیان نہ کرتے۔ باقی یہ ہے ہماری بنیاد، اور باقی جو بھی آپ حدیث ثقلین پیش کریں گے اس کو ہم صحیح مسلم پر پیش کریں گے۔ میرے محترم ناظرین، یہ سمجھتے ہیں کہ زید بن ارقم کی حدیث میں اس بات کی نفی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہو کہ میرے اہل بیت کی اتباع کرو، اس کے حدیث میں کسی قسم کی نفی نہیں ہے۔ یہ اس بات کو، یہ کیوں اس دن دونوں کو منافق قرار دے رہے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں تو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ نہیں، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ تم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہ کرو۔ اگر منافات ہوتا تو آپ کی حدیث کہتے ہیں یہ حدیث حجت ہے، اس حدیث دونوں میں منافات ہے، یہ اصح ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، کوئی بات ہوتی۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے آپ کی ٹوپی بلیک ہے، آپ نے بلیک ٹوپی پہنا ہوا ہے، سیاہ رنگ کی ٹوپی پہنی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا قمیض سفید نہیں ہے یا آپ کا قمیض لال رنگ کی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اثبات شیء لا ينفي ما عداه، اگر آپ نے ایک چیز کو ثابت کیا، مثلا زید بن ارقم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذکرکم اللہ اہل بیتی، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تمہیں اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تو اگر یہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کس عاقل نے کہا ہے، کس معجم میں یہ کہ اگر پیغمبر نے یہ فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرنی ہم نے، یہ تو ہے ہی نہیں۔ اگر دو میں منافات ہوتا تو بات ٹھیک تھی کہ بھائی ان دو حدیث میں منافات ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، ہم اس کو مقدم رکھتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث منفرد ہے بھائی، اس عبارت کے ساتھ زید بن ارقم نے روایت کیا ہے، جو صحیح حدیث ہے حدیث ثقلین لن تذلوا کی صیغے کے ساتھ، وہ متواتر ہے، اور ان دونوں میں کوئی تنافی بھی نہیں ہے، تنافی ہوتا بھی نا متواتر کو منفرد پہ مقدم رکھتے ہیں، لیکن تنافی ہے ہی نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اب یہ کہتے ہیں کہ ان کے طرق پر، حدیث ثقلین کے طرق پہ ہم اعتراض کرتے ہیں، اور بھائی پہلی بات ہے کہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ یہ حدیث متواتر ہے، اور آپ کے حفاظ نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے، اور میں نے تصحیح آپ کو دکھا دیا، آپ کہتے ہیں یہ محدث نہیں ہے، آپ ابن حجر حیتمی مکی کو یہ کہتے ہیں محدث نہیں ہے، اس پوری دنیا جانتی ہے کہ بڑے محدث تھے۔ یہ کتاب نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، حافظ ابن حجر عسقلانی کی، اس میں وہ فرماتے ہیں الصحیح لغیرہ وبکثرۃ طرقہ یصحح، اگر ایک حدیث کی طرق کئی زیادہ ہو گئے تو وہ صحیح ہوتا ہے، کثرت طرق سے بھی صحیح ہوتا ہے، حالانکہ یہ حدیث ثقلین بنفسہا
کثیر میں موارد میں فی نفسی صحیح ہے. اب میں اس کے کچھ نمونے پیش کروں گا آپ کی خدمت میں ان کی اپنی کتب سے اسانید کے ساتھ کہ حدیث ثقلین کا صدور غدیر خم میں اور یہ میرا قرینہ ہے کس بات کے لیے کہ وجوب طاعت امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے. اب یہ کہتے ہیں دوستی کی بات ہے نا, انہوں نے تو کوئی قرینہ بھی پیش نہیں کیا ابھی تک. آپ نے کوئی قرینہ پیش کیا ہے؟ آپ کا مدعا یہ ہے کوئی کچھ بھی نہیں پیش کیا ہے. اللہم وال من والہ وآد من عادہ. اس کا رد میں نے کیا ہے, محبت کر جو علی سے محبت کرے, جو اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے. میں نے پیش کیا قرینہ, یہ قرینہ آپ نے پیش کیا ہے, وہ قرینہ ہمارے لیے ہے الحمدللہ رب العالمین. آپ نے کوئی استدلال نہیں کیا. اس سے مراد یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت نہیں ہے. اس سے اولا بالتصرف کی نفی ہوتی ہے, نہیں ہوتی نفی. پھر وہ آپ دوبارہ بیان کر لینا, ہم جواب دے دیں گے اس کا. ہم ایک دفعہ جواب دے چکے ہیں الحمدللہ, وہ ہمارا قرینہ ہے نا آپ کا. ملاحظہ فرمائیے عزیزو, سننے والوں نے سن لیا یہ کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نص پر. ملاحظہ فرمائیے کتاب ہے المعجم الکبیر للطبرانی جز نمبر 3 چھاپ مکتبۃ ابن تیمیہ. یہاں پر صفحہ نمبر 63 میں روایت کرتے ہیں عن جابر رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ یوم عرفہ کی بات ہو رہی ہے. اچھا میں دوسری سند دکھا رہا ہوں. نوادر الاصول تعلیف الحاکم معروف بالحکیم الترمذی, ابو عبداللہ محمد بن علی بن الحسن حکیم الترمذی کی کتاب نوادر الاصول جزء اول. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے نوادر الاصول, معاف کیجیے گا, نوادر الاصول المجلد الثانی چاپ دار النوادر, حکیم ترمذی صاحب کی کتاب ہے. اور یہ قدماء میں سے یہ حکیم ترمذی یعنی 3 صدی اور 4 صدی کا عالم ہے. یہاں پہ الاصل الخمسون. پھر اس کے بعد صفحہ حدیث نمبر 296 حذیفہ ابن اسید الغفاری سے, لما صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع سے تشریف لائے, خطبہ, انہوں نے خطبہ دیا ہے اور فرمایا ہے ایھا الناس انه قد نبأني اللطیف الخبیر, لطیف خبیر نے مجھے خبر دیا کہ میری عمر کم ہوگی, مثلا یہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. وإني فرطكم على الحوض, میں حوض کوثر پہ آپ پہ وارد ہوں گا. وإني سائلكم حين تريدون علي عن الثقلين, اور جب تم حوض کوثر پہ وارد ہو جاؤ تو میں ثقلین سے پوچھوں گا آپ کے متعلق ثقلین کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے. فانظروا كيف تخلفونني فيهما, اور تم دیکھو کہ تم میرے بعد ثقلین کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے, کیسے ان کے ساتھ برتاؤ کرو گے. الثقل الاکبر کتاب اللہ, ثقل اکبر کتاب اللہ ہے. سبب, یہ ایک رسی ہے, سبب یعنی رسی. طرفه بید اللہ و طرف بایدیکم, اس کا ایک طرف آپ کے ہاتھ میں, ایک طرف دوسرا جو کونا ہے اللہ کے ہاتھ میں. فاستمسکوا به ولا تذلوا ولا تبدلوا, اور اس سے تمسک کرو اور اس کی اتباع کرو. ولا تبدلوا, میرے بعد تبدیل نہ ہونا. والثقل الاخر اطرتی اہل بیتی, اور دوسرا ثقل جو ہے میرے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہے. فانه قد نبأني اللطیف الخبیر انهما لن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض, اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دیا کہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ حوض کوثر مجھ پہ وارد نہیں ہوں گے. اچھا یہ کتاب ہے خصائص علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, تالیف ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی, تحقیق الشیخ احمد ماہرین البلوشی. کتاب چھپی ہے مکتبۃ المعلی کویت میں سن 1986 میں. اس میں ملاحظہ فرمائیے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ. ابو طفیل روایت کرتے ہیں زید بن ارقم سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع سے آئے ونزل غدیر خم پہ وارد ہوئے, امر بدوحات فقممنا, وہاں پہ درخت تھے, حکم دیا کہ درختوں کے نیچے جھاڑو دو, صحابہ نے جھاڑو لگوایا. ثم قال, پھر فرمایا کأنی قد دعیت فعجبت, اللہ نے مجھے میری موت کی خبر دیا اور میں نے اللہ کے حکم کی اتباع کیا, میں مرنے والا ہوں. وإنی قد ترکت فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. احدهما اکبر من الاخر کتاب اللہ وعترت اہل بیتی, ایک دوسرے سے بڑا ہے, ایک کتاب اللہ دوسرا اہل بیت ہے. فانظروا کیف تخلفونی فیہما, تم دیکھو کہ میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے. فانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض, یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے, یہ متعدد احادیث میں ہے اور یہ دلیل ہے عصمت کی. یہ کون راوی ہیں اس کے؟ زید بن ارقم, اس کے راوی زید بن ارقم. یہ آپ نے ایسے امیر المومنین سے پڑھی ہے روایت؟ خصائص سے, جی ہاں, ہاں جی ہاں, خصائص امیر المومنین علیہ السلام. ثم قال ان الله مولاي وانا ولي كل مؤمن, ثم اخذ بيد علي من كنت وليه فهذا ولي, اللهم والي من ولا وعاد من عدا. فقلت لزيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله,
میں نے زید سے پوچھا کہ کیا تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے؟ قال ما كان في الدوحات احد الا رآه بعينيه وسمعه باذنيه. اس نے کہا کہ ان درختوں کے نیچے کوئی شخص نہیں تھا، کوئی صحابی نہیں تھا جس نے اپنے آنکھوں سے نہ دیکھا ہو اور اس نے اپنے کانوں سے نہ سنا ہو. حاشیہ نمبر 224. اچھا ایک منٹ صحیح صحیح رجال الشیخین. ایک منٹ. یہ جو روایت آپ نے پیش کی ہے نا، یہ روایت آپ کا کام نہیں کر سکتی. اس میں دو چیزیں آپ کو بالکل اس روایت سے کچھ بھی نہیں لینے دیں گے بالکل. اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ اس میں الفاظ یہ ہے کہ انی قد ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. احدہما اکبر من الآخر، ایک جو ہے وہ دوسری سے بھاری ہے. اور کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اور وہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت ہے. ٹھیک ہے. فانظروا کیف تخلفون فیہما، تو آپ دیکھو کہ تم میرے پڑھتے جاؤ کیا سلوک کرتے ہیں. بتاؤ یہاں پڑھتے جاؤ. آپ ناراض نہیں ہو، پڑھتا ہوں، جتنا کہیں گے پڑھوں گا. ثم قال ان اللہ مولایا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے. وانا ولی کل مومن، اور میں ہر مومن کا ولی ہوں. ثم اخذ بید علی، پھر آپ نے علی کا ہاتھ مبارک تھاما اور فرمایا فقال، فرمایا تو ولیہ وہذا ولیہ، جو جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اللہم وال من والہ اللہم وال من والہ اللہم وال. نہیں، آپ نے ایک جملہ نہیں پڑھا، آپ نے ایک جملہ نہیں پڑھا. فانظروا کیف تخلفون فیہما، اس کے بعد کیا ہے؟ فإنہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. کیا ہے اس کا اور مطلب؟ یہ اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ حوض پر میرے پاس. کون کس سے جدا نہیں ہوگا؟ اچھا اب دیکھ، کون کس سے جدا نہیں ہوگا؟ جی کون کس سے جدا نہیں ہوگا؟ قرآن اہل بیت سے. قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن اہل بیت سے. قرآن اہل بیت تو آپ بتا دیں. آپ مجھے بتاؤ نا. کھینچتان کے لے جاؤ خلافت بلا فصل پر، کھینچتان کے لے نہیں جاؤ بھائی، خلافت بلا فصل پر. قرآن کس چیز کا نام ہے؟ قرآن کس چیز کا نام ہے؟ قرآن اچھا بتاتا ہوں کس چیز کا. صبر کرو ذرا، ایک منٹ. اچھا اب ساری جو شخص کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بات جملے کا کیا مطلب ہے؟ قیامت آئے گا لیکن یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. اچھا تو اس کا مطلب تو خلافت بلا فصل ہے آپ کے لفظوں میں. یعنی ہدایت منحصر ہے اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام میں. بالکل دوسرے قرآن سے الگ ہو سکتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام قرآن سے الگ نہیں ہو سکتے، اور قرآن بھی ان سے الگ نہیں ہو سکتا. خدا قرآن بھی اہل بیت سے الگ نہیں ہو سکتا. اس جملے کا ذرا مطلب بتا دینا. میری بات سنو بتا دینا میری بات ان رقیق تعویلات سے. اور یار خلافت علی پر نہیں، رقیق نہیں، واضح ہے بات واضح ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا محافظ کون ہے؟ ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا وارث کون ہے؟ پھنس گئے آپ یہ روایت پڑھ کے پھنس گئے. میں نے کہا تھا میری بات ایک منٹ، ایک سوال صرف آپ سے ہے. ایک منٹ ایک سوال آپ سے. میں بس رک جاؤں گا. نہیں میں 30 سیکنڈ دے رہا ہوں. 30 سیکنڈ بس 30 سیکنڈ. آپ یہ روایت پڑھ کے بری طرح پھنس گئے. آپ نے میری بات نہیں مانی. میں نے کہا تھا اگر آپ صحیح مسلم شریف سے وہ زید ابن ارقم والی روایت مان لیتے اور جتنا اس میں تھا اس سے کام چلا لیتے تو آپ کے لیے اچھا تھا. لیکن آپ نے دائیں بائیں کی روایتیں پڑھی اور پھنسنا تو آپ نے تھا. اللہم وال من والہ و آدم، رسول اللہ نے فوراً اس کا مطلب واضح کر دیا ہے. ولیہ من کنت ولیہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی جو عداوت کے مقابلے میں ہوتا ہے، یعنی محبت اور دوستی. اور ایک بات، دوسری بات، 30 سیکنڈ میں نے کہے تھے آپ کو 15 سیکنڈ اور بات. دوسری بات یہ ہے جناب آپ کہاں پھر رہے ہیں؟ آپ نے تو فوراً کہہ دیا کہ ھذا حدیث صحیح، ھذا حدیث صحیح. کس نے کہا ہے ھذا حدیث صحیح؟ یہ آپ جانے اور آپ کا وہ محقق جانے. اس کی سند میں یہ میرے پاس ہے، یہ میرے پاس ہے، اور یہ میرے تمام سننے والے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سند کے اندر جو راوی ہے میں اس کو ذرا ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں تاکہ ان پر یہ بات واضح ہو. یہ ہائی لائٹر کدھر ہے؟ ادھر دکھانا. ہائی لائٹر دکھاؤ، ہائی لائٹر دکھاؤ. یہ حبیب بن ابی ثابت اس کی سند میں ہے، حبیب بن ابی ثابت. اور یہ حبیب بن ابی ثابت جو ہے یہ مدلس ہے، یہ اس کی تدلیس ہے. اور
سما کی تصریح نہیں ہے، اور یہ ان سے روایت کر رہا ہے. اور آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ جب بھی کوئی مدلس ان سے روایت کرے تو اس کی روایت جو ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے. اور آ جا کے بات سمٹ کر آ گئی صحیح مسلم پر کہ صحیح مسلم میں صرف اتنا تھا اذکرکم اللہ اہل بیتی، اذکرکم اللہ اہل بیتی، کہ پیروی کرو قرآن کی اور میرے اہل بیت میں خدا سے ڈرتے رہو. آؤ جی اچھی بات ہے. بولو بولو. پھر انہوں نے جواب اچھی نہیں دیا. میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ انہوں نے اپنی موت کی خبر دی یا نہیں دیا؟ اس حدیث میں موت کی خبر دی یا نہیں دیا؟ خبر دی ہے یا نہیں جواب دے دو نا، ہنسنا نہیں بھائی. یار موت کی اپنی موت کی خبر دیا. بھائی مذاق اڑا رہے ہیں. خوش رکھے. اور بھائی آپ مذاق اڑائیے. بھائی نہیں مذاق اڑا رہا، میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں بھائی صاحب، اپنی موت کی خبر دیا نہیں دیا؟ آپ ہنس رہے ہیں رسول کے موت پر صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. بولا ہی نہیں بولا؟ بولا ہے. ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت علیہ السلام. بولا نہیں بولا؟ بولا ہے. یہ وصیت پہ صریح ہے کہ نہیں ہے کہ میں مر رہا ہوں اور میں چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزوں کو؟ یہ وصیت پہ تصریح ہے یا نہیں ہے؟ صرف اتنا. اچھا یار یہی جملے سنو، میری بات یہی جملے وصیت ہیں یا نہیں ہے؟ میری بات سنو. اگر کوئی اس دنیا سے تشریف لے جانے والی ہستی یہ کہہ دے کہ میں اپنے بعد یہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ وصیت نہیں ہے. اور یار خدا کے اللہ کے بندے یہ وصیت کیسے ہے؟ وصیت نہیں ہے. چلے لوگ عاقل ہیں، دیکھنے والے فیصلہ کریں گے کہ یہ وصیت ہے یا نہیں. آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس نص تھی. نص ایسے مبہم الفاظ کے ساتھ نہیں ہوتی. یہ مبہم نہیں ہے، یہ واضح ہے، یہ واضح الفاظ ہیں. اس کے بعد رسول پاک اجازت دیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا نہیں فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے؟ فرمایا نہیں فرمایا؟ یار خدا کے بندے اس کی سند ہی نہیں صحیح تو میں آپ کو کیسے کہہ رہا ہوں؟ آپ کہتے ہیں اس حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ میں سند ثابت کروں گا. او خدا کے بندے، او بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں کہہ رہے؟ مسلم کی او بھائی اس حدیث میں ہے کہ نہیں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے؟ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، یہ اس روایت میں تو موجود ہے. فرمایا کہ قرآن اہل بیت علیہ السلام سے کبھی الگ نہیں ہوں گے. اہل بیت ٹھیک ہے آگے چلو. صحابہ پہ قرآن کی اتباع واجب ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو قرآن کبھی اہل بیت علیہ السلام سے الگ نہیں ہوں گے، اہل بیت علیہ السلام کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ وصیت کے مقام، آپ کہہ دو وصیت پہ نہیں ہے، تبلیغ کے مقام پہ تو ہے نا، تعلیم کے مقام پہ تو ہے نا، خطبہ تو دے رہے ہیں. یہاں پہ کیا صحابہ کو نہیں سکھایا کہ میرے بعد وحی کا مخزن، جن کے کبھی وحی ان سے الگ نہیں ہوگی، اور وحی ہمیشہ وحی کے علوم ان کے پاس ہوں گے، قرآن کا نور، قرآن کی ہدایت وہ ان کے پاس ہوگی، اور قرآن کی ہدایت کبھی ان کے سے الگ نہیں ہوگی. یہ اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہ اس حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ چلو بڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، میں ساری نوٹ کر رہا ہوں، باتیں کرتے جاؤ. نہیں تم کہہ دو یہ ہے نا. تو یہ واضح بات ہے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یہ ساری تعویلات ہیں. یہ تعویل نہیں ہے، یہ نص ہے بھائی. تعویل نہیں ہے، نص جملے کے معنی یہی ہیں. قرآن اہل بیت علیہ السلام کبھی صحابہ کے لیے فرمایا کہ میرے صحابہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے؟ اور بتاؤ نا ابو بکر عمر کے لیے کبھی بولا ہے؟ مجھے دکھاؤ ابو بکر عمر کے لیے. اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو یار؟ اللہ یار آپ اچھے سمجھدار آدمی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے، قرآن نہیں ہوں گے، میں کہہ رہا ہوں کسی صحیح سند سے ثابت نہ کرو. ابھی میں آپ کو اسی حدیث کی صحت آپ کے لیے ثابت کروں گا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا کہ یہ اس کے راوی کیا ہیں؟ اس کے راوی جو ہیں وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے حبیب ابن ابی ثابت کون ہے؟ حبیب ابن ابی ثابت کون ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ کتاب سیر اعلام النبلاء جزء 5 چاپ مؤسسۃ الرسالہ، یہاں پر صفحہ یہ کتاب 1986 میں چھپی ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 288 میں. یہ مدلس ہے. اچھا یہ ہے حبیب ابن ابی ثابت. حبیب ابن ابی ثابت عین سے کیا مراد ہے؟ عین سے کیا مراد ہے بھائی بتاؤ؟ بولو تم بولو نا، عین سے کیا مراد ہے بھائی؟ عین کا نہیں معلوم تجھے؟ عین سے کیا مراد ہے؟ حبیب ابن ابی ثابت عین. ذہبی نے جب کہا عین ہے اس کا کیا مراد ہے؟ یعنی رجال بخاری، رجال مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ سب نے ان سے روایت کیا، 6 کے 6 نے سے روایت کیا. ان سب کا استاد ہیں یہ الامام الحافظ فقیہ الکوفہ. یہ کوفہ کے سب سے بڑے عالم تھے.
ابو یحییٰ القرشی الاسدی باتیں- مولا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب یہ خود نہیں جانتے کہ ان کے ہاں یہ بخاری مسلم کے رجال میں سے ہیں، اور یہ سب کے بخاری مسلم کا جو رجال ہوتا ہے اس کے متعلق جرح غیر مقبول ہوتی ہے. ہو آپ کو تو بنیادی اصول کا ہی نہیں پتا. آپ کو تو میرا خیال ہے کہ بنیادی اصول بھی سمجھانے پڑے. آپ کو جب عین کا نہیں معلوم، آپ کو جب عین کا بھی نہیں معلوم نا، مسلم کے اجازت دیں، ابھی اجازت دیں تو میرے محترم ناظرین، تو ثابت ہو گیا کہ یہ بخاری مسلم کے رجال میں سے اس طرح نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کے مدلس بالکل ثابت نہیں ہوا، بالکل ثابت نہیں ہوا، بالکل کیا نہیں ثابت ہوا؟ یہ دیکھو یہ ولایت علی پر نص لے کر آئے ہیں، اس طرح ثابت کرنا ہے. اور مجھ سے بات کرو یار، تمہیں بنیادی یہ نص نہیں ہے تو اور کیا؟ او خدا، یہ نص- اب میری بات سنو ذرا. میں اب حبیب ابن نہیں، ابھی میری باری ہے نا، مجھے بات کرنے دو، مجھے بات کرنے دو میرے بھائی. میں نکالوں سید نہیں. والا منو والا نکالوں؟ نہیں، میری باری ہے آپ بھائی. کو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اور آ بھی نہیں رہا. اور بلکہ آپ کا حال تو غالب کی اس شعر والا ہے کہ کہہ رہا ہوں جنون میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے. اجازت دیں میرے بھائی، بخاری اجازت مسلم دیں، میں- اجازت دیں. بخاری مسلم میں جب حبیب بن نبی ثابت روایت کرتا ہے تو سما کی تصریح کرتا ہے، وہ حدثنا کہتا ہے، وہ انبانا کہتا ہے، وہ اخبرنا کہتا ہے. یہاں پر تو ان سے روایت کرے. کس نے کہا کہ یہ مدلس ہے بھائی؟ اس نے کس نے کہا مدلس ہے؟ یہ ایک سند تو نہیں ہے نا، یہ تو کئی اسانید ہے حدیث ثقلین کی. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، تم جس سند کو بھی چھیڑو گے ہر ایک میں ضعف ہے. وہ دیکھیں کثرت الطرق سے ضعف مرتفع ہو جاتی ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ اجازت دیں، اب آپ مجھے اجازت دیں. ولایت اور علی کی خلافت، علی کی امامت، مولا علی پاک کی امارت، کیا اس طرح کی ضعیف روایات کے کثرت؟ یہ ضعیف روایت نہیں ہے، یہ متواتر روایت ہے حدیث ثقلین. یہ آپ کی جو ہے نا، آپ کی جہل ہے، آپ کی تعصب ہے جو صحیح حدیث کو نہیں مانتا. ضعیف ہے. یہ میں نے مطالب عالیہ کی حدیث دکھائی ہے، مطالب عالیہ کی حدیث دکھائی ہے، حافظ ابن حجر نے اس کی تصحیح کیا. آپ نے اس پہ کوئی نقطہ اٹھایا؟ حدیث ثقلین کو حافظ ترمذی نے اپنی کتاب میں اس کی تصحیح کی ہے، اور بہت سارے حفاظ نے اس کی تصحیح کی. میں دکھاؤں اس کی تصحیح آپ کو. ترمذی نے، ترمذی نے خود کی کیا؟ ترمذی نے خود تصحیح کیا حدیث ثقلین کی، ثقلین کی حدیث ثقلین کی. یار حدیث ثقلین، او خدا کے بندے کیا کرتے ہو خلطے میں بس. اوے حدیث ثقلین تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں، بات سمجھ نہیں آ رہی. کہہ رہا ہوں نفس مضمون ثابت ہے، لیکن سب سے محفوظ، سب سے احوط، سب سے مستند وہ طریقہ جو صحیح مسلم میں. باقی جس کو بھی اٹھاؤ گے، جس طرح یہ بھی تم نے اٹھایا نہیں، یہ بات ہی آپ کی غلط ہے. اور تمہارے کہ صحیح او بھائی اجازت دیں، مجھے بات کرنے کی نہیں کاٹیں گے. یہ ان کا جملہ کہ صرف صحیح مسلم صحیح ہے، صرف صحیح مسلم صحیح ہے. باقی جو روایات وہ صحیح مسلم میں خود راوی بھی کہتا ہے نا کہ میرا حافظہ خراب ہے، وہ خود اس نے اقرار کیا، خود اپنے آپ پہ جرح کیا. اسے جب الفاظ ہی اس کی وہی ہیں، اور پھر اس نے رد بھی نہیں کیا. اس روایت کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، وہ اس روایت کی بات نہیں ہو رہی. تم ثابت کر دو، میں شکست لکھ دوں گا. میں شکست لکھ دوں گا، تم ثابت کرو کہ صحیح مسلم میں زید بن ارقم نے کہا ہو کہ دوسرے احادیث باطل ہیں. اس میں یہ نفی تو نہیں ہے نا. کیا کسی دیکھو میری بات، ایک منٹ دیکھیں، وہ ایک حدیث ہے، میری بات جو صحیح مسلم جو حدیث ہے وہ زید بن ارقم اس میں منفرد ہے. حدیث ثقلین لن تزلوا کی صیغے کے ساتھ متواتر ہے. او بھائی میری بات سنو، ایک منٹ سنو. ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے ولایت علی پر نص یوم غدیر کا، اور آپ اگر اس طرح کی روایتیں لے کر آئیں گے جو مجروح ہوں گی، جو مدلسین روایت کریں گے، یا جو یہ مجروح نہیں ہے، وہ ابن حجر یہ سب کے رجال بخاری مسلم کے رجال ہیں. یہ آپ کی تعصب ہے جو کہہ رہے ہیں یہ مجروح ہے. یہ آپ کی تعصب ہے. آپ کے مشائخ نے حدیث کی تصحیح کی آپ کی کتب سے نقل کر رہے ہیں، اپنے کتب سے تو نقل نہیں کر رہے ہیں. آپ تعصب کی روح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث مجروح ہے. آپ کے کہنے سے حدیث مجروح نہیں ہوتی. آپ دلیل لے کے آنا. آپ تو خدا کا شکر کریں، آپ تو خدا کا شکر کریں کہ آپ کو ہماری کتابوں سے حدیث ثقلین مل گئی ہے. اگر آپ کو اپنی کتابوں سے حدیث ثقلین، ہماری کتابوں میں تو بڑی پڑی ہے، آدھی رات گزر جاتی. یہ تو ہمارے مذہب کا الحمدللہ قوت ہے، رات گزر جانی تھی. یہ تو ہماری مذہب کی قوت ہے کہ اپنے مطلب کو آپ کی کتب سے ثابت کرتے ہیں. اچھا ابھی دیکھیں بھائی، میں نے یہ آپ نے ٹھیک ہے، وہ دیکھنے والے بھائی صاحب آپ دیکھیں، ایک دوسرے کی بات کو نہ کاٹیں، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کو بات کرنے دیں. آپ نے ایک دوسرے کو بات کرنے اٹھا لیا آج، ایک دوسرے کی بات کو ہم نہج البلاغہ سے بھی ہاتھ اٹھا لیا. وہ پہلے سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ وہ شیعہ علماء کے ہاں وہ بات قطعی ہے، یعنی اوضح من الشمس ہے کہ نہج البلاغہ کی روایت سب صحیح نہیں ہے. یہ آپ نہیں جانتے تو اس میں میرا کیا قصور ہے. ایک دوسرے کے بات کو نہ کاٹیں. دیکھیں ٹھیک ہے بھائی صاحب، ایک دوسرے کے بات کو نہ کاٹیں، بات دور چلی جاتی ہے. ہماری گفتگو ہے حدیث غدیر پہ میں نے قرائن آپ کو دکھا دیا. ان قرائن میں یہ ہے کہ رسول پاک، اجازت دیں بات کرنے کی،
حدیث غدیر میں قرائن یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کی خبر دی. یہ قرینہ ہے کہ وہ خلیفہ بنانے جا رہے ہیں. وہاں پہ سب کو جمع کیا ہے گرمی کے حالت میں درخت کے نیچے, اور فرمایا وہ موت کی خبر دی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں کہ یہ بات حجت الوداع میں ہونی چاہیے تھی. اس کی دلیل آپ کو چاہیے, دلیل چاہیے آپ کو, کیوں حجت الوداع میں نہیں کی؟ آج آپ سے دلیلیں لینے کے لیے میں آیا. اب اگر مثلا کوئی بات میں آپ چلو مان لیتے ہیں, کوئی وجہ ہی نہیں, ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں نہیں بولا ہے, غدیر خم میں بولا ہے, تو اس کی بات غلط ہے. اگر ایک بات کو حجت الوداع میں نہیں کہتا ہے, غدیر خم میں کہتے ہیں, ایک دوسرے مقام میں سب صحابہ کو جمع کر کے کہتے ہیں, تو اس سے ان کی بات غلط ہو جاتی ہے. یہ کوئی دلیل ہے؟ نہیں, غلط تو نہیں ہوتی, لیکن بات یہ آپ کے بات پر بھی ہے نا, آپ کے بات پر بھی ہے کہ جو صحابہ نے اگر شکوے کا ادعا کیا تھا نا, شکوے کیے تھے صحابہ نے, ان سے دوستی کرنے کی بات کہنے کی, آپ نے نہیں کہی نا, دوسرے تو کہتے ہیں. یعنی صحابہ کو کہا تھا کہ آپ کے دوست ہیں, اگر اتنا یہ اہم تھا تو حجت الوداع میں کہہ دیتے. آپ کے بات کے متعلق بھی یہی ہے. یا ان صحابہ سے کہہ دیتے ہیں جن کے دل میں شک ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کیا غدار ہیں یا کیا دوست ہے اسلام کے, انہیں کو منفردن کہتے ہیں. سب کو کیوں روکا ہوا ہے درخت کے نیچے اور سخت گرمی کی حالت میں, اور سب مکے وہاں پہ جا رہے ہیں, راستے میں جا رہے ہیں, کو روکا ہوا ہے سخت گرمی کی حالت میں, اور وہ پھر خبر دینا اپنی موت کی, اور پھر ان سے قسم لے رہے ہیں اللہ کو مانتے ہو, رسول کو مانتے ہو نہیں مانتے, میرے ثقلین کی اتباع کرو, اہل بیت علیہ السلام قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے. یہ سب کو بتا رہے ہیں. تو اس کے بعد ایک بات ہے کہ علی علیہ السلام آپ کے دوست ہیں, یہ بات ہی فضول ہے. اچھا آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ آپ کے لیے بھی آتا ہے, صرف یوں کے لیے نہیں آتا. دوستی کی بات اگر کرنی تو ادھر کہہ دیتے, مکے میں کہہ دیتے. اگر ہمیں جواب نہ بھی آتا انہیں کوئی دلیل نہیں بنتی, لیکن ہمیں جواب آ جاتا. جواب دے دوں جواب. آپ بولو دو جواب, دو بسم اللہ. اس کی جواب یہ ہے کہ آپ خلیفہ کے واضح صاف لفظ دکھا دیں. خلیفہ سے اب برتر ہے یہ لفظ, من کنت مولا جو ہے خلیفہ سے بھی اقوا ہے, یعنی جس کا میں اولا بالتصرف ہوں. خلیفہ کا تو مطلب یہ ہے کہ میرے بعد میرا جانشین ہے, لیکن میرے حیات میں جس کا میں حق تصرف رکھتا ہوں, امیر المؤمنین علیہ السلام بھی حق تصرف رکھتے ہیں. خلیفہ تو یہ ہے جانشین. جانشین کے لفظ میں بھی حق اطاعت وغیرہ ہے, لیکن اولا مولا میں وہ معانی ہے جو خلیفہ کے لفظ میں نہیں ہے. یہ خلیفہ سے زیادہ ہے. اور پھر جو خطبہ تو آپ لوگوں نے پورا نقل بھی نہیں کیا نا, خطبہ تو آپ لوگوں نے پورا نقل نہیں کیا, کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں لفظ خلیفہ نہیں ہے. ہاں, لیکن حدیث ثقلین کے صیغوں میں صحیح سند کے ساتھ انی تارک فیکم خلیفتین ہیں. پیش کرو, کیوں چھپائے ہیں, پیش کرو. خلیفتین, حدیث خلیفتین آپ کو نہیں معلوم؟ پیش کرو نا یار, کیوں جیب میں ڈالا ہے میرے محترم ناظرین. اچھا صحیح سند دیکھیں علامہ صاحب, ایک سوال کرو نا, پھر اس کا جواب لے لو. نہیں, ایک سوال کرو. تم نے ابھی ایک سوال کیا کہ عرفہ میں کیوں نہیں بولا ہے نا, عرفہ میں کیوں نہیں بولا, تو اس کے بعد اس سوال کا جواب کا انتظار نہیں کر رہے, کہہ رہے کہ حدیث خلیفتین مجھے دکھاؤ. اس طرح نہیں ہوتی بات. اور آپ میرے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے رہے, آپ کو خود میرے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے رہے, اور صرف ہنستے جاتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. اگر علمی دلیل ہے آپ کے پاس تو مذاق نہ اڑائیں, ہنسے نہیں. اور ایک سوال کریں, اس کا جواب لے لو, پھر دوسرا سوال کرو, ٹھیک ہے نا. اب کس سوال کا جواب دے دوں؟ عرفہ کے مقام پہ کیوں اعلان نہیں کیا ہے؟ آپ حدیث غدیر جو ہے, آپ حدیث غدیر کا صحیح صریح واضح غیر مؤول کسی کوئی ایسا طریق پیش کر دیں جہاں پہ واضح ہو جائے, لو جی یہ تو ولایت اور ولایت پر نص ہے اور نص قطعی. کریں پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت. دیکھو تو عزیزو, قرینے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک قرائن, قرینہ منفرد. قرینہ کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ قرینہ یعنی دلیل, حجت, یعنی ایک بات ایک شخص کے کلام میں ایسی باتیں ہوں جو اس کی کلام کو شرح کر دیتی ہیں, اس کی کلام کو واضح کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے نا. حدیث غدیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں میں قرائن متصل بھی ہیں, منفصل بھی ہیں. ان میں سے حدیث ثقلین ہے. حدیث ثقلین میں یہ صرف مسلم کے حدیث پہ چپکے ہوئے ہیں کہ مسلم کے حدیث میں یہ فقرے نہیں ہیں. اور بھائی مسلم نے کب ادعا کیا ہے کہ اگر میری کتاب میں کوئی حدیث نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہے؟ اس نے یہ کہا ہے. یا زید بن ارقم نے کب کہا ہے کہ مسلم میں جو یہ فقرے ہیں, اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فقرہ نہیں ہے اس خطبے میں؟ یہ تو ہے نہیں. آپ جو ہے نا بچے گانا باتیں کر رہے ہیں. اجازت دیں, ابھی آپ نے سوال کیا ہے, اس کا جواب لے لیں, پھر میرا سوال سن لیں, ٹھیک ہے نا. آپ کا سوال یہی ہے کہ واضح دلیل پیش کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر میں امام تعین کیا. اگر امام تعین نہ کیا ہے تو آپ کی بات ہے کہ مثلا دوستی کا انہوں نے بولا ہے. آپ نے تو کبھی جواب نہیں دیا کہ دوستی ہونے کا دلیل کیا ہے. کہ یہاں پہ کہ من کنت مولا کا مطلب ہے دوست, اس کا تو کبھی آپ نے دلیل پیش ہی نہیں کیا. وہ ایک صحابہ کی شکوے والی بات ہے, اس کا جواب بھی دے دیا میں نے. آپ نے صرف ایک ہی دلیل پہ جواب نہیں ہے, آپ کے پاس صرف یہی ہے نا, وہ کوئی جواب پیش کرو. میرا جواب کیا تھا اس کا رد کرو, بسم اللہ. آپ کا جواب یہ تھا, میرا جواب کیا تھا اس کو بیان کرو, اس کو بولو کیوں باطل ہے. جو تھا آپ کا جواب تھا وہ زیادہ سے زیادہ کلام میں حسن پیدا کرنے, یہ زیر بحث ہی نہیں ہے. جس نے بھی لکھا ہے کہ کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے, اس نے اس بات کا رد نہیں کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ معنی آپس میں متقابل نہیں ہوتے.
لاؤ تو پیش کرو آپ کی بات سچی ہے. تم بیان کرو نا. تم نے دلیل پیش ہی نہیں کیا بھائی. یہ کوئی دلیل ہے؟ چلو آپ پیش کرو نا. نہیں تم دلیل پیش کرو. نا نہیں میں تو تک گیا, میرا گلا خشک ہو گیا. تم دلیل پیش کرو کہ یہاں پہ دوستی کی دلیل بات ہو رہی ہے. تم دلیل پیش کرو نا, وہ بیان کرو, وہ واضح کرو. من کنت مولا فہذا علی اسم مولا, اس سے مراد دوست ہے. کوئی دلیل پیش کرو. میں نے تو پیش کر دی ہے, آپ سے دلیل ٹوٹی ہی نہیں ہے. آپ پیش کرو, دوبارہ پیش کرو. توڑ ہی نہیں سکے, دوبارہ پیش کرو, کوئی بات نہیں. دلیل ہی نہیں کر سکے. او بھائی دلیل اگر ہے تو پیش کرو. دلیل اگر ہے تو پیش کرو. وہی لفظ مولا, جو مولا کا لفظ تھا جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ من کنت مولا ہوں فعلی مولا, اسی لفظ کا وہی مادہ آپ نے آگے استعمال کیا ہے. اللہم والے اللہم والے من والا ہوں وعاد من آدھا ہوں. اللہ تو اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے, اور اس سے ولا رکھ جو علی سے ولا رکھے. اب عداوت کے معنی میں ولا ہی آ سکتا ہے, اور ولا بمعنی محبت ہو سکتا ہے, اور کچھ بھی نہیں. میری دلیل ہے, میں کہتا ہوں پوری دنیا کے شیعہ جمع ہو جاؤ, تم اس کو توڑ نہیں سکتے, کبھی بھی نہیں توڑ سکتے. یہ بھائی یہ عجیب بات ہے ان کی کہ اگر بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جملے میں, یہ کوئی دلیل ہوئی کہ اگر بعد کے جملے میں والے کا مطلب ہے دوستی, تو پہلے سے بھی مراد دوستی ہے. ملاحظہ فرمائیے, کتاب ہے قرآن مجید سورہ رحمان, والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. لفظ میزان, یہ لفظ میزان ہے بغیر اس میں کسی قسم کے اشتقاق کے. لفظ میزان کو 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے دہرایا یہاں پر. یہ کتاب تفسیر فخر رازی, چاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر میزان کو 3 دفعہ, یہ ان کا اپنا امام ہے, شاعرہ کا امام ہے بڑا. لفظ میزان کو 3 دفعہ دہرایا اللہ تعالیٰ نے. والمیزان ذکرہ 3 مرات کل مرت بمعنی آخر. ہر دفعہ میزان جو یہاں پہ آیا ہے, والسماء رفعها ووضع الميزان, بلی اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان, یہ ہر دفعہ مختلف معنوں پہ آیا. اچھا, فالاول هو الآلہ ووضع الميزان, پہلا جو بولا ووضع الميزان وہ اس سے مراد ترازو ہے. والثانی اللہ تطغوا فی المیزان المصدر, اس میں وزن کرنا ہے, تولنے کو, وہ آلہ نہیں ہے, وہ طول نہیں ہے. دوسرا جو میزان ہے اللہ تطغوا فی المیزان, کہ جب تولتے ہو تو اس میں کمی بیشی نہ کرنا. والثالث للمفعول, تیسری دفعہ جو ہے ولا تخسر الميزان ای الموزون. اس کے علاوہ میں نے جو مثال دی تھی آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے, سورہ کون سا سورہ تھا وہ میں نے مثال دیا تھا آپ کو آپ کی خدمت میں, سورہ روم کی. بھلے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, کیا تھا آیت؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. دلیل ان کے پاس ایک بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تعصب کے علاوہ آپ کا دلیل کوئی نہیں ہے بھائی صاحب. یار میں تو بڑی تیاری کر کے آیا تھا. سن لو قرآن سن لو بھائی. میں نے سوچا سورہ مبارکہ نور, یا ایھا الرسول کی طرف آئیں گے, بلغ ما انزل الیک, وہ بھی کر دیں گے, وہ بھی کہہ دیں گے بھائی, وہ بھی قرینہ ہے, وہ بھی قرینہ ہے, کی طرف آئیں گے. وہ بھی قرینہ ہے. ادھر جا رہے آپ تو ڈر گئے. ہمارے پاس ایک قرینہ نہیں ہے, ہمارے پاس بہت سارے قرائن ہیں. یہ ملاحظہ فرمائیے, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, مولوی صاحب سن لیں قرآن ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. ساعہ ایک ساعہ قیامت کے معنوں میں, ایک ساعہ گھنٹے کے معنوں میں, لمحات کے معنوں میں. یہ جو ہے یہ بھائی صاحب یہ کہتے ہیں دونوں, جب ایک لفظ ایک ہی جملے میں تکرار ہوتا ہے تو ایک ہی معنوں میں ہوتا ہے. اچھا تو یہ بھی لے لو نا, اس کا بھی جواب دینا. دوسرا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں قرآن مجید میں سورہ مبارکہ نور میں یہ آیات ملاحظہ ہوں کہ ایک ہی لفظ کو 2 دفعہ تکرار کیا اور اس میں مختلف معانی ہیں. یہ ہے میرے محترم ناظرین سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 43, آیت نمبر 43, یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار, کہ قریب ہے کہ جب لائٹننگ ہوتی ہے تو وہ انسان کی آنکھوں کو کیا کرے, لائٹننگ انسان کی آنکھوں کو محو کر دے, انسان کی آنکھ کو اندھا بنا دے. اچھا, یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اللہ تعالیٰ دن کو رات میں بدلتا ہے, دن کو رات میں بدل دیتا ہے, اس میں عبرت ہے اولی الابصار کے لیے.
اس ابصار سے مراد آنکھ نہیں ہے، اس ابصار سے مراد عقل ہے. تو اس طرح نہیں ہے میرے بھائی کہ اگر ایک ہی فقرے میں دو لفظ استعمال ہوئے تو وہ ضرورتاً ایک ہی معنوں میں ہوں. یہ کوئی آپ نے جو دلیل لایا نا، یہ آپ کے پاس کوئی نہ عقلی ہے نہ کوئی روایی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یہ ہمارے لیے دلیل ہے. وہ میں اس کے لیے میں نے 3 دلیل پیش کیے تھے. آپ نے کہا کہ یہ دلائل آپ کے باطل ہیں. وہ میرے 3 دلائل کیا تھے؟ وہ تم ذکر کرو ان دلائل کا. یار حسن اللہ یار یہ چھوڑو یار، کوئی نہیں، مزہ کیوں نہیں. چھوڑو؟ کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، کوئی قرآن سے پیش کرو. تم پیش کرو نا، کہ وہ دلائل تم پیش کرو. کہاں گئے آپ کے وہ دلائل کہ یا ایھا الرسول ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ بیان کرو. اگر تم نے بیان نہیں کیا تو تم نے رسالت پہنچائی. وہ ہے نا، بڑی بڑی روایتیں ساتھ نتھی کی ہوئی ہیں. کہاں گئی وہ آپ کی آج آیات؟ اور کہاں گئی الیوم اکملت؟ یار پیش کرو، خدا کے لیے کچھ پیش تو کرو. لوگوں کو آپ نے کیوں چکر میں ڈالا ہوا؟ میں تو محترم ناظرین، ہمارے پاس شیعوں کے پاس ایک قرینہ تو نہیں ہے، ایک دلیل تو نہیں ہے کہ یہاں پر جو مولا کے لفظ سے مراد اولا بالتصرف ہے. ہمارے پاس دلائل کئی ایک ہیں. میں نے جن دلائل کا ذکر کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کی خبر دی ہے، یہ بھی میرے بات پر کاٹیں گے، تم سنو پھر بات نہ کاٹو. موت کی خبر دی ہے، یہ خود قرینہ ہے، یہ خود قرینہ ہے کہ اپنے بعد امام نصب کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ ان کے وفات کے فوراً بعد جو سب سے مسلمانوں کا ارجنٹ نیڈ ہے، جو سب سے ایمرجنسی جس بات کی ضرورت ہے کہ کون ان کی اتباع، کس کی اتباع کریں، اور وہ اس بات سے غافل نہیں ہے، اللہ بھی غافل نہیں ہے. یہ پہلا قرینہ ہے کہ انہوں نے اپنی موت کی خبر. دوسرا قرینہ، انہوں نے ترکتوں کا لفظ استعمال کیا. یہ صریح ہے وصیت میں کہ میں مر رہا ہوں اور میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان. یہ غدیر خم میں بولا ہے، یہ صریح ہے وصیت کرنے میں. یہ غدیر خم کا خطبہ، یہ وصیت کا خطبہ ہے. کس کا وصیت کیا ہے؟ اجازت ہے، نہیں میری بات ختم نہیں ہوئی. ثقلین کا کتاب اللہ وعطیت اہل بیت، اور فرمایا کہ یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. یعنی صحابہ پہ واجب ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں. اور پھر فرمایا کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اہل بیت علیہ السلام کی اتباع واجب ہے. اور کب کہا ہے؟ جب امیر المومنین السلام ان کے ہاتھ میں اور کہہ من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا. تو اس مولا سے مراد واضح ہے کہ اولا بالتصرف ہے، دوستی مراد ہو ہی نہیں سکتی. یہ بات ہی غلط ہے، دوستی والی بات. ان سے میں نے بار بار پوچھا ہے کہ دوستی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ مولا سے مراد دوست ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں مولا سے مراد دوست ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے. دلیل تو ہے نہیں اللہ والی من والا کے علاوہ. اگر کوئی اور دلیل ہے تو ہمیں دکھاؤ. کیوں نہیں دکھا رہے؟ اللہ والی من والا کا میں نے دلیل کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ والی من والا کا میں نے جواب دے دیا قرآن سے، اور میں نے 3 دلیل پیش کیے. یہ دائیں بائیں کی ہیں. یہ قرآن ان کے پاس کافی نہیں ہے، قرآن ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اب سنو ہمارا کہ میں نے 3 دلائل ان کے پاس پیش کیے بھائی کہ کیوں اللہ والی من والا دلیل نہیں. یہ کہتے ہیں یہ دلیل نہیں ہے. اگر آپ ایمانداری سے کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ میرے دلائل کیا تھے؟ میرے دلائل کو یک ایک ذکر کرو اختصار کے ساتھ. وہ میرے دلائل کیا تھے کہ اللہ والی من والا جو ہے وہ ہماری دلیل ہے، آپ کی دلیل نہیں. وہ میرے دلیل کیا تھی؟ مجھ ذکر کرو بھائی، ذکر کرو. پھر بولے باطل ہے. آپ اپنی دلائل خود ذکر کرو نا. آپ کیونکہ آپ نے میری دلائل سنی ہی نہیں ہے. جب میں بات کر رہا تھا آپ سنتے ہی نہیں تھے بھائی. یا آپ کو سمجھ آئی ہے، آپ رد نہیں کر سکتے، اس لیے میرے دلائل کو ذکر نہیں کر رہا ہے. میں تو یہ ذکر کروں گا، یہ کتاب ہے دوستوں، یہ تمہارے فرقے کی کتاب ہے، تمہارے فرقے کی کتاب ہے نا ہمارے. ہاں ہمارے فرقے کی کتاب. آپ کا دعویٰ بھی یہی تھا نا کہ اہل سنت کے ہاں بھی ولایت علی جو ہے متواتر ہے. اب ہم نے اپنے فرقے کی دفاع کرنا ہے. آپ کے پاس تو جو کچھ اپنے پاس رکھے، پر ہماری کتابوں میں آپ بھائی من کنت مولا کا بتاؤ. من کنت مولا کا مطلب دوست ہے. اس دوست تم کس دلیل پہ کہتے ہو کہ مولا دوست ہے بھائی؟ تم نے ایک روایت پیش کی نا، زید اسامہ نے کہا کہ لست مولا. وہ تو وہ ہے، اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، کوئی ضعیف سند اس کی دکھاؤ، کچھ بھی نہیں ہے. صحابہ کی شکوے کی بات ہو رہی نا کہ صحابہ نے شکایتیں کی تھی، اس کو تو ذکر ہی نہیں کر رہا کیونکہ وہ حدیث ہی نہیں ہے. کوئی حدیث ہی نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. لوگوں جان لو، ان لوگوں نے دنیا کو بھر دیا نا، دنیا کو بھر دیا ہے، فل کر دیا کہ بھائی من کنت مولا کا مطلب دوست 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 دوست. یہ بات عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. کہ کیوں صحابہ کو یہ شک ہو گیا تھا بھائی کہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار ہیں، دوست ہیں بھائی. صحابہ کو شک ہو گیا تھا. دنیا میں کیا بھر دیا ہے آپ نے؟ دنیا میں کیا بھر دیا ہے؟ ان کوئی دلیل ہے نہیں ہے. بھر دیا بھائی علی کے بارے میں نس آ گئی ہے بھائی، من پر ہمارا امام بن گیا تھا بھائی، نس آ گئی ہے. اور نس کیسی نکلی؟ ضعیف، مرجو، غیر مستند. سب صحیح ہے، سب صحیح دکھائی میں نے، اور مزید صحیح میرے پاس موجود ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں بھائی صاحب ایک سوال کا جواب دے دو.
علامہ صاحب ایک سوال کا جو جواب دے صحیح دو. ہے جی 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 سوال کا جواب یہ ہے صحابہ کو کیا ہو گیا تھا کہ ان کو شک ہو گیا تھا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے دوست ہیں دشمن ہیں کیا کہ یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے ان کو خطبہ دینا پڑ رہا ہے, ان کو قسم دینا پڑتا ہے. یہ اگر آپ کسی صحابہ کو غلط فہمی ہو گئی ہے, جواب دے دیں توہم ہو گیا بھائی, مس انڈرسٹینڈنگ کہ یہ دوست ہے دشمن ہے. کیوں اور یہ کسی بچے پوچھ لیں وہ بھی آپ کو اس کا جواب دیں. آپ سے پوچھ رہے ہیں اپنے کتابوں سے دکھاؤ. میری بات سنو, شیعہ کتاب سے نہیں, اپنے کتاب سے بے شک دکھاؤ. ہمارے آقا و مولا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ, ٹھنڈے دل سے سوچیں, صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا, آپ سرکار نے وقتاً فوقتاً تمام ہستیوں کے جن کا خداوند متعال نے آپ کو حکم دیا تھا, آپ نے ان کے مقامات کو, ان کے فضائل کو واضح کیا. یہ آپ کے دوست ہیں, یہ کوئی مقام ہے بھائی؟ پوچھتا ہوں, یہ کوئی مقام ہے؟ آپ کے دوست ہیں. انما المؤمنین بعضهم اولیاء بعض. یہ تو بنگالی مسلمان جو ہے, افریقی مسلمان بھی ہمارے دوست ہیں, وہ تو سب کے لیے ثابت ہے. یہ کوئی فضیلت ہے؟ یہ کوئی فضیلت ہے؟ یہ آپ کا دوست ہے. انہوں نے آپ سے پوچھنا نہیں تھا, او بھائی انہوں نے جہاں مناسب سمجھا بیان کر. یہ کوئی فضیلت ہے؟ او بھائی قبلہ صاحب, او بھائی سنو علامہ صاحب, یہ کوئی فضیلت ہے؟ آپ کا دوست ہے. آپ کے ذہن کے مطابق تو خطبہ حجۃ الوداع میں اس کو بیان ہونا چاہیے تھا, لیکن خدا وہ بتا دیں گے نا, وہاں پر ہوا. ہاں وہ بتا دیں گے آپ کو. آپ مجھے بتائیں, جو ابھی ہمارے جو بھائی ہیں مسلمان, ایک سوال آپ سے ہے, ابھی ہمارے جو بھائی مسلمان ہیں افریقہ میں رہتے ہیں, کالے ہیں مثلا, غریب بھی ہیں, وہ ہمارے بھائی اور ہمارے دوست ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ ہمارے بھائی ہمارے دوست ہیں. تو یہ تو مثلا سب سے جو ادنا مسلم ہے نا, جو جاہل بھی ہے, فقیر بھی ہے, دین کا اس کو پتہ, پھر بھی ہمارا بھائی ہمارا دوست ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ جی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہتے ہیں یہ امیر المومنین کے فضائل بتا رہے تھے, ایسی فضیلت جو جاہل سے جاہل, گناہگار سے گناہگار مسلمان کو بھی حاصل ہے, کہ وہ ہمارا نہ صرف دوست ہے, ہمارا بھائی بھی ہے, اس کو حاصل ہے. تو یہ صحابہ کو وہاں پہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت مقدمات باندھنے کے بعد, سفر کے حج کے سفر سے آ رہے ہیں, اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں, میں تمہارے وصیت کر رہا ہوں, تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کی اتباع کرو کہ بھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے, اہل بیت علیہ السلام کے بھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے, وغیرہ وغیرہ. پھر کہہ دینا کہ یہ تو آپ کے دوست ہیں. تو یہ صحابہ کرام کو یہ غلط فہمی تھی کیا؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ہی فضیلت بنانے لگے تھے بغیر کسی بلا وجہ فضیلت, تو کوئی ایسی فضیلت بتا دیتے نا, کوئی ایسی فضیلت بتا دیتے جو واقعی فضیلت ہو, جو دوسروں کے مقابلے میں ان کو بہتر بنا دے. وہ فضیلت جو ہر مسلمان کو, جو بھی کلمہ گو ہے, اس کو حاصل ہے. یہ کوئی فضیلت ہے بھائی؟ وہ تو مجھے بھی حاصل ہے. میں اتنا گناہ کار ہوں, میں بھی مسلمانوں کو دوست ہوں, آپ کو بھی حاصل ہے. میں نے عرض کیا نا, جو جاہل سے جاہل مسلمان ہے, ابھی مسلمان ہوا ہے, اس نے نماز ابھی تک صحیح نہیں سیکھا, وہ بھی ہمارا بھائی ہمارا دوست ہے, وہ تو سب کو حاصل ہے. یہ کوئی فضیلت بیان کی ہے؟ یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ فضیلت ہے, کیوں نہیں فضیلت؟ آپ کے نزدیک دوستی اور محبت کوئی پھنس گیا بولی. آپ کے نزدیک, آپ کا دوست ہے, آپ کا دوست ہے. عجیب بات ہے, آپ کے نزدیک دوستی کوئی فضیلت نہیں. اللہ نے تو سب سے بڑی فضیلت اپنی دوستی کو بیان کی ہے, اپنے رسول کی دوستی کو بیان کی ہے, اور علی کی محبت اور دوستی کو بیان کی ہے. اچھا, آپ کے نزدیک کوئی دوستی فضیلت ہی نہیں ہے, دوستی فضیلت ہی نہیں. یار یہ آپ کی عقل شریف کا کیا فطور ہے؟ مجھے بتاؤ. اور یہ آپ کے دوست سن رہے ہیں, مولوی صاحب, دوستی وجہ فضیلت نہیں ہے. کسی کی دوستی کو بیان کرنا یہ وجہ صحابہ کو, اوئے آپ نے صحابہ کو غلط فہمی ہو گئی تھی, صحابہ کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ دشمن ہے, صحابہ کو غلط فہمی ہو گئی ہے دشمن کاٹ دیا ہے. آپ نے تو اپنا تولی ختم کر دیا. نہیں, وہ دوستی جو ہے نا ہم پہ واجب ہے کہ ہم ان سے دوستی کریں, وہ جو ہم پہ واجب ہے نا کہ ہم ان سے دوستی کریں. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں, چلو ایک بات کا جواب دو, آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ محب, دیکھیں کسی کی من کنت مولا, جس سے میں محب ہے, جس کا میں محبت کرتا ہوں, علیہ السلام سے محبت کرتا ہے, یعنی آپ کے دوست ہیں. میری بات سنو, مجھے ایک بات کا جواب دو. محبوب تو آپ نے دکھایا نہیں نا, شیعہ جو محبوب آپ نے دکھایا, سن لو نا یار, کھلو جاؤ, میری بات سنو, رکو. سارے شیعہ جو آپ کے سن رہے ہیں, ان سب کو بس ایک بات بتا دو کہ آپ کے نزدیک یہ کہنا کہ علی کو دوست رکھو, یہ مقام فضیلت ہے کہ نہیں؟ میں جواب دے دوں, بتاؤ, دو اچھا جواب اچھی طرح سے سن لو, جواب اچھی طرح سے سن لو, اس میں بڑے نکتے ہیں. آپ نے جو نہایہ ابن کثیر سے, ابن اثیر جزری سے, ان کے نہایہ فی اللغہ میں جو معانی ذکر کیا نا,
اور بقیہ بھی کتب لغت میں جا کے دیکھ لیں مولا کے معانی میں، النہایا فی غریب الاثر، ہاں ان سب میں کسی میں بھی محبوب کا لفظ نہیں ہے۔ اگر آپ محبوب لے کے آتے ہیں نا تو معنی بن جاتا کہ بھائی جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی علیہ السلام سے بھی محبت کرے، جس کا میں محبوب ہوں علی علیہ السلام بھی اس کا محبوب ہے، تو اس کا مطلب کچھ بن جاتا کہ بھائی ان سے محبت کرو، لیکن وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں، آپ کا مطلب آپ کے پاس ہے محب ہے، یعنی علی علیہ السلام آپ سے محبت کرتا، آپ کا دوست ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم شیعوں پہ واجب ہے کہ شیعہ علی علیہ السلام سے محبت کریں، یہ ایک فضیلت ہے، جی ہاں یہ ان کی فضیلت ہے، لیکن یہ آپ جو شرح کر رہے ہیں، آپ چالاکی کر رہے ہیں عوام کے ساتھ۔ آپ اپنی کتابوں میں جائیں دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں مولا کا مطلب ہے محب، کسی نے نہیں کہا کہ مولا کا مطلب ہے محبوب، کسی میں نہیں ہے، میں نے سرچ کیا بھائی، آپ جا کے دیکھ لینا، من کنتم مولا، آپ کے بات سنو، بات سنیں، ختم نہیں ہوئی آپ کیوں غلط مانا ختم نہیں ہوئی، کر رہے ہیں، ختم نہیں ہوئی میری بات، میں ختم نہیں ہوئی مولا کا میری مانا بات، دوست کرتا ہوں، لا ختم نہیں ہوئی میری بات، یہود والنصارى اولیاء کا کیا مطلب ہے، یہاں پر اولیاء کا کیا مطلب؟ اجازت دے میری بات سے کہ یہاں پر جو ہے من کنتم مولا سے مطلب ہے محب، من کنتم مولا سے کیا مراد ہے؟ محب، جس کا میں محب ہوں علی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا محب ہے، تو یہاں پر کیا صحابہ کو شک ہو گیا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے محب نہیں ہیں، ان کے دشمن ہیں، یا صحابہ جو تھے وہ دشمن تھے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے؟ وہ تو سب ہے، انما المؤمنین بعضهم اولیاء بعض، مسلمانوں کو تو سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، اس طرح تو نہیں ہے کہ محبت صرف اہل بیت علیہ السلام سے کرنی ہے، صرف یہ تو نہیں کہ محبت اہل بیت علیہ السلام سے کرنی ہے، بعض اوقات اگر بعض اوقات دیکھو عزیز، نہیں میری باری ہے، سنو، لیکن بعض اوقات اگر محبت میں کمی بیشی ہو جائے اور اگر اس بات کا خطرہ ہو کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص محبت میں کمی کرے، تو اگر اس کو رسول تنبیہ کرنے کے لیے علی کی محبت دوبارہ بتا دیتا تو اس میں کیا رجا ہے؟ تو بالکل وہ دکھاؤ ہمیں، وہ قرینہ ہمیں دکھاؤ، وہ تو قرینہ تو کچھ ہے نہیں تمہارے پاس کہ آپ نے عرض کیا، آپ نے فرمایا نا کہ صحابہ کے محبت میں کمی بیشی ہو گئی ہے، تو ان کو تنبیہ کرنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ بیان کیا نا۔ اگر واقعاً یہی نہیں بات ختم نہیں ہے، میری بات ختم نہیں ہے، میری بات ختم نہیں ہے، آپ ہر دفعہ میری بات کاٹتے ہو، نہیں میری بات ختم نہیں ہے، جی بولو، ہر دفعہ میری بات کاٹتے ہیں تو میں برداشت کرتا ہوں، آپ کو بات کرنے دیتا ہوں، اس طرح درست نہیں ہے۔ اگر آپ کا ادعا یہ ہے کہ صحابہ کے دل میں کچھ شکوک آ گئے تھے، بھائی بعض صحابہ کو شک ہو گیا کہ بھئی امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے، یار میں نے یہ نہیں کہا، یہی اگر آپ یہ کہتے ہیں نا، آپ نے اب یہ کہا ہے کہ اگر بعض لوگوں کے محبت میں کمی بیشی ہوگی تو ان کو، تم کیوں نس پیش نہیں کر رہے؟ اور بھائی میری بات مجھے بات کرنے دو پلیز، اور لوگوں نے سونا بھی ہے یار، لوگوں کو نہ تنگ کرو، نس پیش کرو، چھوڑو، اور بھائی یہ نصیحت تو ہے، مجھے بات کرنے دو پلیز آپ کے سامنے بھائی صاحب مجھے بات کرنے دو، ابھی آپ نے کہا بولو، چلو نہیں مجھے بات کرنے دو نا، کیونکہ یہ پھنس گئے ہیں میرے عزیزوں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیکھیں اگر یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا من کنتم مولا کا مطلب ہے دوست، تو ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے، دلیل تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پسینے آ رہے ہیں بیچارے کے، یہ پھنس گئے اور بار بار چھوڑو، یہ کوئی دلیل نہیں، چھوڑو دلیل نہیں ہے، آپ کو نہیں چھوڑتے، دلیل لے کے آؤ، وَإِلَّا آج کے بعد دیکھیں اس دن ان دونوں معانی میں منحصر ہے اور کوئی دوسرا معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ مولا کا مطلب ہے چچا زاد بھائی، جس کا میں چچا زاد بھائی ہوں علی علیہ السلام، یہ تو معنی ہی غلط ہے، وہاں پہ خطبہ دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے، جس کا میں پڑوسی ہوں علی علیہ السلام اس کے پڑوسی ہیں، یہ معنی سب غلط ہیں، یہاں پہ دو ہی معنی ہو سکتے ہیں، ایک دوست یا مثلا ایک جو اولا بالتصرف ہے، جو سید و سالار کے معنوں میں آتا ہے، یا سید و سالار کے معنی کے لیے ایک منٹ، سید و سالار کے معنی کے لیے ہمارے پاس قرائن بے شمار ہیں، یہ کہتے ہیں دوست کے معنوں میں قرینہ کیوں نہیں پیش کرتے، کیوں ان کے پاس قرینہ کچھ بھی نہیں ہے؟ اب ہم نے پیش کر دیا ہے، حدیث کے اندر سے کیا ہے، وہ میں نے جواب بھی دیا نا، میرے جواب کو رد کرو، نہیں ہے، میں نے اتنے آیات پڑھے ہیں ان کا رد کرو نا، نہیں کرتے، اور بھائی وہ آپ کے کوئی قرینہ، وہ باطل آپ نے پیش کیا ہے، وہ ہمارے لیے قرینہ، میں دوبارہ عرض کروں کیوں ہمارے لیے قرینہ ہو، آپ ساری رات پیش کرتے ہیں لیکن وہ حدیث رسول کی روح سے باطل ہے۔ ٹھیک ہے میں پیش کرتا ہوں اپنا دلیل، تو تم بتا دینا کہ کیوں باطل ہے۔ پھر میں نے کہا تھا، اور پھر میں نے دوسرا قرینہ یہ پیش کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ اگر یہ خبر ہے تو اس کو ہر حال میں پورا ہونا چاہیے، اور وہ پورا نہیں ہوا۔ علامہ صاحب شیخ صاحب، لوگ یہاں پہ آپ کے مقلد تو نہیں ہے کہ آپ نے فتویٰ دے دیا کہ غلط ہے تو سب مان لیں کہ غلط ہے، آپ کو دلیل لانا ہوگا نا کہ غلط ہے، میں دلیل لے کے آتا ہوں کہ اللہم والی من والا ہمارے لیے دلیل ہے نا آپ کے لیے، آپ میری دلیل کو دوبارہ تیسری مرتبہ کے لیے سن لیں، ہماری دلیل ہے، ٹھیک ہے
آپ دلیل پیش کرو کہ کیوں آپ کے لیے دلیل ہے. بسم اللہ. اور یا مجھے دلیل پیش کرنے دو یا تم دلیل پیش کرو. ختم. سنو آپ کیوں نہیں آیت کی طرف جا رہے ہیں؟ یا ایھا الرسول یا ایھا الرسول پیش جاتے ہیں. کوئی جلدی نہیں ہے, کوئی جلدی نہیں ہے. میں آپ سے مانگ رہا ہوں کہ میرے بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں آپ دوستی کے لیے آپ کے پاس کیا کرینہ ہے؟ کریں گے تو لوگوں نے آرام بھی کرنا ہے یار. آپ اگر اس طرح ضعیف حدیث پیش کریں گے تو لوگوں نے آرام کرنا ہے. تو میرے محترم ناظرین, یہاں پہ ان کا جو سکوت ہے, ان کا عدم جواب جو ہے نا, اس بات کی اقرار اور اعتراف ہے کہ یہ دوستی کے لیے ان کے پاس کوئی قرینہ نہیں ہے. ہوتا تو ذکر کرتے, اور اگر ان کو ڈر نہ ہوتا تو میرا دلیل دے پھر سن لیتے. وعاد من آداہو اللہم وال من والاہو وعاد من آداہو. ایک قرینہ یہ ہے. دوسرا قرینہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے یہ خبر دی تھی تو اس خبر کا آپ صادق المصدوق تھے, ضرور ظہور ہونا تھا, اور اس کا ظہور نہیں ہوا. گویا اس کا مطلب آپ کا قرینہ غلط ہے, آپ کا قرینہ باطل ہے, رسول اللہ کی خبر سچی ہے. اور آپ نے خلافت بلا فضل ثابت کرنی تھی. آپ نے خلافت بلا فضل ثابت, ہم نے خلافت سے اوپر ثابت کیا, خلافت ہونی, ہم نے خلافت سے اعلیٰ مرتبہ ثابت کیا. حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں واجب الاتباع ہے. حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاتباع. ایک منٹ اب تیسرا قرینہ سنو میرا. تیسرا قرینہ اگر ہمت ہے تو جواب دینا. مولا علی پاک نے اس روایت کو اپنی خلافت کی دلیل میں کیوں پیش نہیں کیا؟ بہت پیش کیا. اپنی محبت ایک سنو میری بات, میرا مقدمہ سنو. مولا علی سرکار نے اس روایت کو جس سے آپ ان کی خلافت پر نص لا رہے, سنو میری بات سنو, آپ جی ان کی خلافت پر نص لا رہے, انہیں کیوں معلوم نہیں تھا کہ یہ میری خلافت پر نص ہے؟ اگر ہم پیش کریں تو پھر کیا ہوگا؟ کرو بسم اللہ. آپ نے جیب میں کیوں رکھا ہے؟ پیش کرو. اور یہ دیکھ لینا, یاد رکھنا, ادھر دیکھو, یہ نہج البلاغہ ہے, اس میں مولا علی نے فرمایا ہے ان لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے جنہوں نے ابو بکر و عمر کی بیعت کی تھی. دیکھو بھائی, نہج البلاغہ کہ آپ جو ہے نا دور جا رہے ہیں. یہ بھی ضعیف ہے. آج ساری کتابیں شیعوں کو چھڑواؤ گے. حضور ایک ہی موضوع پہ بات کرنا, حدیث غدیر پہ, ٹھیک ہے نا. اب جن لوگوں نے بیعت کی تھی امیر المومنین علیہ السلام کی کیسی بیعت ہوئی ہے وہ الگ بات ہے. ہم حدیث غدیر کے مفاد پہ گفتگو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کہ کیا آپ نے سوال کیا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حدیث غدیر کے روح سے استدلال کیا ہے, اپنی خلافت کے لیے استدلال کیا نہیں کیا؟ ایک منٹ کتاب لے کے آتا ہوں. ہاں ایک منٹ کتاب لے. تو میرے محترم ناظرین, اب میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. مجھے 2-3 منٹ دے دیں, آپ میری بات نہ کاٹیں پلیز. تھینک یو سر. بسم اللہ جب کھل کے کرے, کھل کے. جی تو میرے محترم ناظرین, یہاں پہ معنی جو ہے نا اس حدیث کے, دوستی والی معنی ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ایک بلیغ شخص جو آتا ہے, ایک فصیح شخص, ایک عاقل شخص گفتگو کرتا ہے, وہ ایسی بات نہیں کرتا کہ اس کے بعد سارا اچھے مقدمات باندھ کے آخر میں بالکل ایک فضول بات کرے, ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے استغفر اللہ, توبہ کرو یار, اور یار توبہ کرو خدا کے لیے. اس میں سے کیا توبہ کروں, یہ بات ہی صحیح ہے. ایسی بات پر اور مجھے بات کرنا, آپ نے ابھی وعدہ کیا مجھے بات کرنے دو نا. علامہ صاحب مجھے بات کرنے دو یار, کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور بھائی میں نے کہا ایک عاقل شخص, یقین کریں, ایک عاقل شخص, ایک فصیح شخص غلط بات نہیں کرتا. اس میں کہتا ہے اس سے توبہ کرو, توبہ کرو. کیا غلط بات کرتا ہے؟ نعوذ باللہ من تلک الخرافات. استغفر اللہ. یار اتنا بھی تم اپنے شیعہ مذہب کے لیے رسول اللہ کے بارے میں کیسی بات بھائی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک عاقل شخص, ایک فصیح شخص اس طرح نہیں کرتا کہ اچھی باتیں کریں اور آخر میں فضول بات کریں. تو یہ کہتا ہے آپ توبہ کرو اس سے. یہ میں صحیح بات کر رہا ہوں, بات کو دہرا رہے ہو یا کوئی غلط بات کر رہا ہوں؟ کر رہے ہو یار, کیسی بات ہے بھائی. عاقل شخص کر رہے ہو, کیوں؟ فصیح شخص کے کلام میں ارتباط ہوتا ہے, صدر اور ذیل میں ارتباط ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ صدر اس کا اچھی بات ہو بلا آخر میں کیسی گٹیا بات کرے. یہ کوئی عاقل اس طرح بات نہیں کرتا. اس سے توبہ کیا کریں, یہ بات ہی صحیح ہے. میری بات سنو. عاقل شخص, بات سنو, ان کے مذہب میں یہ ہے کہ عاقل فصیح شخص جو ہے صحیح بات کرتا ہے, پھر غلط بات آخر میں غلط بات کرتا ہے, گٹیا بات کرتا ہے. توبہ کا مقصد یہی ہوا نا. توبہ کا مقصد اگر آپ اپنی اہل بیت کی محبت کا درس دے رہے ہیں تو آپ کے نزدیک فضول بات ہے. عجیب بات ہے یار, آپ کا مذہب کتنا باطل. چلے کس کا باطل ہے, اس کے پاس جس کے پاس دلیل نہیں وہ اس کا باطل ہے. تو ابھی میری بات نہ کاٹیے پلیز. جو میں غلط بات بھی کہوں نا تم اس کو برداشت کرو پلیز, میرے استدلال کو برداشت کرو, اور پھر آخر میں کہہ دینا کہ بھئی تمہارے یہ جملے غلط تھے, تم توبہ کر لینا. تو میرے محترم ناظرین, ان کے پاس کتنا میں نے ان سے کہہ دیا, علامہ صاحب سے, یہ ادھر بیٹھے بھی ہیں, تیاری کر کے بھی آئے ہیں,
کہ بھئی تم یہاں پہ مولا کا معنی دوستی کے ہیں، تم اس کے قرینہ لے کے آؤ. قرینہ کچھ بھی نہیں لا سکے، یہ کچھ بھی قرینہ نہیں ہے. اللہم والا من والا. ہاں وہ تو اس کو بیان کرو کیوں یہ قرینہ ہے. پوچھا 10 مرتبہ آپ سے کہ بیان کرو، ثابت کرو کیوں یہ قرینہ ہے. وہ عداوت کے مقابلے میں آیا ہے، عداوت کے مقابلے میں. او بھائی آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، میں نے 3 دلیل دیا کہ ہمارے حق میں دلیل ہے. تو میں نے آپ سے بار بار پوچھا کہ دوبارہ تکرار کروں یا خود تم میری دلیل کو تکرار کرو، بولے اس لیے باطل ہے. تو میرے دلیل کو تو تم رد نہیں کر سکے، تو تمہیں پتہ بھی شاید بھول گئے کہ میری دلیل کیا ہے. آپ کی دلیل اس وقت میری دلیل کو رد کرتی تھی اگر آپ یہ ثابت کر دیتے کہ یہ حسن کلام کے لیے بھی ہے اور اس سے وہ معنی مراد نہیں ہوتا جو اس کے مخالف ہو. آپ نے حسن کلام ثابت کرنے کوئی انکار نہیں. قرآن مجید میں میں نے آپ کو دکھایا قرآن مجید میں کہ ایک ہی آیہ میں ایک ہی لفظ 2 مختلف معنوں میں آیا. اور کذاب متضاد آئے ہیں قرآن میں، صدق کا اور زیادہ آئے ہیں. میرے عزیزوں ان کو شاید ان کو پتہ نہیں اللہ اور ادنا آئے، اللہ اور اسفل آئے ہیں نا. اس طرح آدھے اور والے یہ مقابل میں آیا ہے، اور آدھے عداوت اور والے محبت ہے، اور یہی صحیح ہے. صحیح ہے، ہم اس کو رد نہیں کرتے. یہ بات آپ کی صحیح ہے. اللہ والے من والا، جو علی علیہ السلام سے محبت کرے اللہ تو اسے محبت کر، اور جو ان سے دشمنی کرے ان سے دشمنی کر. یہ میں اس کو رد نہیں کرتا، لیکن اس سے مولا کا معنی چینج نہیں ہوتا. دلیل چاہیے آپ کو؟ میں دلیل دوں. مولا کا بھی وہی، مولا لفظ کا بھی وہی بات ہے، والے کا بھی وہی بات ہے. تو میں نے قرآن مجید میں اتنے الفاظ آپ کو دکھا دیے کہ ایک ہی مادہ سے الفاظ نقل ہوتے ہیں 2 مختلف معانی میں، اور علماء معانی بیان نے اس موضوع پر، علماء بدیع نے اس پہ تصریح کیا ہے. اس کو صناعت الجناس بولتے ہیں. یہ حسن کلام کے لیے، کلام کی خوبصورتی اسی سے آتی ہے کہ ایک ہی کلام میں. تو آپ غفار غفر اللہ لہم. تصرف دکھا دیں. آپ مولا کا معنی قرآن سے اولا بے تصرف دکھا دیں. دکھا دوں اولا؟ کیوں چھپا دیں؟ کیوں نہیں؟ جو بالکل دکھاؤ، کیوں چھپا کے رکھا ہے؟ وہ نص ہے نا، وہ نص ہے خلافت امیر المومنین پر، وہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ آپ کے شیعہ بھی سن لیں گے، ہم بھی سن لیں گے. اب آپ نے شروع میں ادھر آئے تھے نا، شروع میں جب آپ ادھر آئے آپ نے مولا کے جو معانی ذکر کیا اس میں ایک معنی سید کا ذکر کیا تھا آپ نے. میں نے پوچھا سید کا کیا مطلب ہے؟ اجازت دیں، دیکھیں بھائی صاحب بات نہ کاٹیں پلیز. میں نے کیا پوچھا آپ سے؟ آپ نے کہا اس کا مطلب ہے سید ہے، اس کا مطلب ہے سالار ہے، اس کا مطلب ہے سردار ہے، اس کا جس کا جو لیڈر ہے. آپ نے خود اعتراف کیا ہے. الحمدللہ ہم مانتے ہیں. آپ نے خود اعتراف کیا. تو ابھی آپ جو ہے مجھ سے دوبارہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ واپس چلے جاؤ؟ اسی لیے میں نے وہ لغوی بحث نہیں چہرا کہ مولا کے معنی کیا ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے خود شروع میں اعتراف کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ مجھ سے دوبارہ طلب نہ کرو کہ پھر قرآن سے دکھاؤ. آپ اپنی بات سے پھر گئے کہ میں دوبارہ ثابت کروں. ٹھیک ہے، وہ روایت پیش کریں. روایت کون سی روایت پیش کروں؟ ٹھیک ہے یار، جو ابھی آپ پیش کرنے لگے تھے وہ پیش کر، جو کتاب آپ نے پکڑی تھی. ہاں تو میرے محترم ناظرین، یہ بار بار بات کاٹتے ہیں نا، اگر بات کرنے دیتے تو ابھی بات بہت تک آگے چلی جاتی. تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اس سے استدلال کیا ہے اپنی خلافت کے لیے اور اپنی حقیقت کے لیے. تو ان کی خدمت میں عرض ہے میرے محترم ناظرین کہ یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل. یہ جلد نمبر 32 ہے، چاپ مؤسسۃ الرسالہ سن 1999 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 55 میں حدیث 19302 ہے. یہاں پہ روایت کرتے ہیں ابو طفیل سے. اس حدیث کے روایت کرنے کے بعد بلی حاشیہ نمبر 3 شعیب ارناؤت اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ کٹر وہابی ہیں. اسناد صحیح ہے، اس کی اسناد صحیح ہے. رجال الثقات رجال الشیخین، اس کے سب رجال ثقہ ہیں رجال شیخین میں سے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حدیث صحیح ہے، اس کے سند میں کوئی اشکال نہیں ہے. جمع علی رضی اللہ تعالی عنہ فی الرحبہ الناس فی الرحبہ. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جمع کیا تھا رحبہ کے مقام پر. رحبہ کس کو بولتے ہیں؟ رحبہ وہ ایک کوفے میں ایک علاقہ تھا ان کی خلافت کے ایام میں. فقال لهم، ان سے کہا انشد اللہ کل امرئ مسلم سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم ما سمع، کہ میں قسم دیتا ہوں ٹھیک ہے نا، کہ جو بھی شخص یہاں پہ موجود ہے. اب سنہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سنہ 36 میں ان کی بیعت ہے، اور وہ پھر مدینہ میں تھے، پھر بصرہ کوفہ چلے گئے. تو یہ سنہ 37 کی بات ہے، سنہ 38 کی بات ہے، 39 کی بات ہے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد تقریباً 25-30 سال کے، کم از کم 26 سال کے بعد کا واقعہ ہے.
اور یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ یہ کوفے کا واقعہ ہے. اور کوفہ صحابہ کا گڑھ نہیں تھا. گڑھ کہاں تھا صحابہ کا؟ مدینہ منورہ گڑھ تھا. تو یہاں پر ابھی کوفے میں صحابہ تو کم ہیں، وہ اور بہت سارے صحابہ وفات بھی پا چکے ہیں. تو ان کو قسم دے رہے ہیں کہ میں قسم دیتا ہوں کہ ہر مسلمان جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم غدیر خم کہتے سنا ہے، جو انہوں نے کلام دیا ہے، وہ آ کر یہاں پہ شہادت دے دے. لما قام، وہ کھڑا ہو جائے یہاں پر. فقام 30 من الناس، 30 لوگ وہاں پہ کھڑے ہو گئے. وقال ابو نعیم فقام ناس کثیر. ان کا کوئی شیخ ہے احمد کا، ان کا نام ابو نعیم ہے. ابو نعیم فرماتے ہیں کہ ناس کثیر، بہت زیادہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم نے یہ سنا ہے. راوی بہت ہیں. فشہدوا حین اخذہ بیدہ، انہوں نے سب نے شہادت دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کا ہاتھ اٹھایا ہے. فقال للناس، اور انہوں نے لوگوں سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم جانتے ہو کہ میں لوگوں پہ کہ جان و مال پہ ان سے زیادہ صاحب حق تصرف ہوں. قالوا نعم یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں جی. فقال من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، جس کا میں اولا بالتصرف ہوں، علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اولا بالتصرف ہے، اولا بالتصرف. من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، اللہم والی من والاہ وعاد من عادہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تصرف کرنے لگے، یعنی اپنی حق لیڈرشپ کو استعمال کرنے لگے. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم شہادت دیتے ہو کہ میں اولا بالتصرف، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں اولا بالتصرف میں اپنی جانوں سے. یہ خود قرینہ ہے کہ یہاں پر جو مولا سے لفظ مراد ہے، اس سے اولا بالتصرف ہے. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر صرف دوستی کی بات ہوتی تو اس طرح قسم دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس طرح ان سے اقرار لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیا میں آپ کا وہ لیڈر نہیں ہوں جو آپ میں کسی طرح کا بھی ارادہ کروں، کسی قسم کا میں حکم دوں، کسی بھی قسم کا نصب و عزل کروں تو وہ آپ پہ نافذ ہے. کیونکہ اگر یہ صرف اسی صورت میں صحیح ہے کہ ایسا کام وہ کرنے لگے ہیں، ایسا تصرف کرنے لگے ہیں جو بہت سارے لوگ اس کو شاید نہیں چاہتے اور ان کے سب کی زندگی اس سے متاثر ہوگی. وَإِلَّا صرف اگر دوستی کی بات ہوتی وہ تو سب مسلمانوں کے لیے ثابت ہے، اس کے لیے اس طرح قسم دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا، پھر انہوں نے کہا من کنت مولا وفہد علی علیہ السلام مولا واللہم والی من والا وعاد من عادہ. یا اللہ محبت کر اس سے جو علی علیہ السلام سے محبت کرے، اور دشمنی رکھ جو علی علیہ السلام سے دشمنی رکھے. میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا مقام ایسا مقام، وہ حکومت کا مقام ایسا کہ سب صحابہ اس کو اپنے لیے چاہتے ہیں، سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری پاور بڑھ جائے. ٹھیک ہے نا، بہت سارے لوگ اس بات کے مدعی ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک صحابی مروان ابن الحکم، دوسرا صحابی عبداللہ ابن زبیر. مروان ابن الحکم نے عبداللہ ابن زبیر کو کعبے میں شہید کیا، مکے میں اس کو قتل کیا، پھر اس کو سولی پہ چڑھا دیا. اس کی ماں دیکھ رہی تھی، اسما بنت ابی بکر، 100 سال اس کی عمر تھی، اور 3-4 دن تک وہ اسی لکڑ پہ لٹکا رہا. کس لیے؟ خلافت کے لیے. تو یہ اس لیے نہیں تھا کہ یہ لوگ خلافت کو نہیں چاہتے، حکومت کو چاہتے تھے. حکومت کے لیے لوگوں نے کعبہ کو جلا دیا، صحابہ نے. کعبہ شریف کو کس نے جلا دیا؟ صحابہ نے جلا دیا تھا. بنی مروان نے مروان ابن الحکم نے چلایا حکومت کے لیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ لوگ خلافت کو چاہتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے دل میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی بغض ہے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی حکومت کے لیے لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، ان کی محبت کی ضرورت ہے. تو یہ ترغیب دینے کے لیے اللہم والی من والا، کہ اللہ تو محبت کر جو میرے بھائی سے محبت کرے، وعاد من عادہ، اور جو ان سے دشمنی کرے تو ان سے دشمنی کر. کیونکہ حاکم وقت کو کس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی سپورٹ کریں، اس سے محبت کریں، اور کوئی دشمنی نہ کریں ان سے. تو یہ ہمارے لیے یہ قرینہ ہے، نہ آپ کے لیے. میں نے بار بار توضیح دیا. فخرجت وكأن في نفسي شيئا، سن لیں فخرجت وكأن في نفسي شيئا. ابو الطفیل خود صحابی ہیں. ابو الطفیل، یہ رجال بخاری مسلم کے رجال ہیں سب. ابو الطفیل فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے نکل آیا. ابو الطفیل کہتے ہیں میں وہاں سے نکل آیا، گویا میرے دل میں شک تھا. ابو الطفیل بھی پاگل ہے. اور بھائی اگر یہ دوستی کے معنوں میں ہیں تو ابو الطفیل کو کیوں شک ہو گیا؟ شبہ کیوں ہے اس کے دل میں ابو الطفیل کو؟ کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ علی علیہ السلام آپ کا دوست ہے، یا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ دوستی کریں، یہ تو سب مسلمانوں کا انما المؤمنین بعضهم اولیاء بعض، مسلمان ایک دوسرے کے دوست ہیں. بھائی یہ ایک مسلمان جو گنہگار بھی ہے وہ آپ کا دوست ہے، اس سے دوستی کرنی ہے آپ نے، اس کو آپ اس سے نیکی کرنا ہے آپ نے. تو یہ ابو طفیل کو یہ بھی قرینہ ہے میرے بھائی کہ ابو طفیل کہہ رہا ہے کہ میں وہاں سے جب میں نے یہ سنا کہ اتنے صحابہ آئے انہوں نے شہادت دی ہے تو میرے دل میں شک آ گیا کہ بھئی یہ کون سی بات. یہ شک جو ہو گیا نا یہ اسی لیے ہے کہ ابو طفیل کو بخوبی پتہ تھا کہ من کنت مولا سے مراد اولا بالتصرف ہے. اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں
جب ان کے خلافت پہ نزاع ہو رہی ہے، ان کی خلافت کو لوگ نہیں مان رہے، ایک طرف جنگ جمل میں لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت کیا، دوسری طرف صفین میں لوگوں نے بغاوت کی، تیسری طرف خوارج، کوئی ان کی خلافت کو مان نہیں رہا، تو اس وقت اپنی خلافت اور اپنے حق کی طاعت کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصب کیا غدیر خم میں، وَإِلَّا یہ کہ بھائی میں آپ کا دوست ہوں میں آپ کا دوست ہوں. لوگ پاگل نہیں تھے، یہ اسلام کے محب ہیں بھائی. وہ جو ان کے جو کٹر مخالف بھی تھے نا، عمرو بن العاص، معاویہ، طلحہ، زبیر، جو ان کے خلاف تلوار لے کے آئے تھے، لشکر لے کے آئے تھے، وہ بھی اس بات کے مقر تھے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کے دشمن نہیں ہے، مسلمانوں کے دشمن نہیں ہے. وہ نہیں کہتے تھے کہ یہ دشمن ہے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ دشمن ہے، تاکہ امیر المومنین علیہ السلام قسم دے کہ بھائی جس نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ آ کے ادھر شہادت دے دے، شہادت دے دے. تو میرے دل میں شک تھا، راوی کہتا ہے فلقیت زید بن ارقم، میں زید بن ارقم کے پاس گیا، فقلت انه سمعت علی رضی اللہ عنہ یقول کذا وکذا. میں نے زید سے پوچھا کہ زید تو مجھے بتا کہ میں نے تو سنا علی علیہ السلام ایسے ایسے کہتے تھے کہ غدیر خم میں یہ ہوا ہے. کیونکہ عامر ابن واثلہ، ابو الطفیل، ان کی عمر چھوٹی تھی، رسول کم تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت ان کی عمر شاید جو مجھے یاد پڑتا 11 سال تھا، بہت کم عمر صحابہ تھے اس وقت، دیکھا ہے صحابہ ہے عمر کم ہے. تو انہوں نے یہ تاکید کے لیے کہ بھئی میرے دل میں یہ تو امامت کے ادعا کر رہے ہیں. تو میں نے زید سے پوچھا، تو زید نے کہا فما تنکرو، اس میں کیوں اس کو انکار کرتے ہو؟ قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ذلک لہ، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سنا کہ وہ ان کو یہی بتا رہے تھے. تو یہ ایک، اس کے علاوہ میرے پاس بھی بہت سارے قرائن ہیں، میں آپ کو دکھا دوں. یہ کتاب ہے الصواعق المحرقہ. اچھا رک جاتا ہوں ایک منٹ بس بھائی، 20 سیکنڈ مجھے دے دو، رک جاتے ہیں. تو میرے محترم یہ ایک حدیث ہے، اس کے علاوہ بہت سارے احادیث ہیں کہ جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حق طاعت پر نزاع ہو رہی تھی، لوگ ان سے بیعت نہیں کر رہے تھے، جمل والے جمل میں، صفین والے صفین میں، اور لوگوں نے ان کی طاعت چھوڑ دی تھی، خوارج والے، نہروان والے. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ صحیح حدیث ہے بشرط بخاری و مسلم، کہ انہوں نے صحابہ کو قسم دیا ہے. اور اس میں قرائن کتنے زیادہ ہیں، میں نے قرائن کا ذکر کیا، اس میں دوستی کی بات بنتی ہی نہیں ہے کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام آپ کے دوست ہیں، اور ابو طفیل کو شک ہو جائے اور ان نے صحابہ کو قسم دینا پڑے کہ آپ آ کے یہاں پہ شہادت دے دیں کہ علی علیہ السلام آپ کا دوست ہے. بھئی جی بسم اللہ. یہ صرف اسی طرح اسی صورت میں بن سکتا ہے کہ من کنت مولا سے مراد اولا بالتصرف ہو.